محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی محمد وعلیہ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد درود شریف پڑھنے سے نہایت ہی ہم لوگوں کے لیے شکر کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ حضرات کو ایک بہت ہی بابرکت رات میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یقیناً بہت ہی عظیم لوگ ہیں آج اس رات میں جو اس مجمع میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں آسمان سے ان دنوں میں ایسے نازل ہوتی ہیں جیسے کہ بارش کے قطرے، اور ایک خاص مقصد کے لیے ہمت کر کے ہم لوگ یہاں، طاقت تو نہیں تھی ہمارے میں، نہ اتنی ہمارے میں سمجھ ہے، بس اللہ ہی نے دھکا دے کے ہمیں بٹھا دیا اور ہم لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں جب اس کا لفافہ کھلے گا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور اس وقت وہ پچھتائے گا کہ کاش یہ عمل میں نے اور زیادہ کیا ہوتا، اتنی میں نے غلطی کی، میں تو ایسے اچانک ہی عمل کر لیا تھا، پتہ نہیں کسی آدمی نے مجھے کہہ دیا، اب میں نے یہ عمل کر لیا، مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ اللہ پاک نے اس کا اتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ بڑے میں نے یار ٹائم ویسٹ کیا۔ پھر قرآن کی زبان سے بات کرتا ہوں آپ کو کہ جی پھر اللہ تعالیٰ مجھے ذرا نیچے بھیج دیں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ میں یہ کام زیادہ کروں جو کرنے والا کام تھا، لیکن وقت تو ختم ہو چکا ہوتا ہے انسان کا۔ آج کل جو رات ہے کل نہیں آئے گی، کل کی جو رات تھی اب نہیں آئے گی۔ تیزی کے ساتھ وقت لپٹتا رہتا ہے انسان کو، اور جو لپٹ جاتا ہے اس ٹرین کی طرح ٹرین چلتی ہے تو ٹرین میں بیٹھے تو اکثر دیکھتا تھا کہ وہی پلیٹ فارم سے اتنی رونق لگی ہوتی ہے ٹرین کے آنے سے پہلے، تو جب ٹرین چلتی تھی تو جھانک کے کھڑکی میں دیکھتا تھا آہستہ آہستہ پلیٹ فارم خالی ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ قلی بھی لوگ جا رہے ہیں، مسافر چھوڑنے آئے تھے وہ بھی بھاگ رہے ہیں، میں دیر تک دیکھتا تھا گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی ہے اور پلیٹ فارم خالی ہو رہا ہے۔ اب اگلی کی سفر شروع ہو جاتا تھا انسان کا، اس کے لیے لوگ تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، نیکسٹ اسٹیشن پہ ہم نے اترنا ہے۔ لائف جو ہے آبزرویشن کا نام ہے۔ We don't observe these things. We're so busy in dunya, we don't count all these things. No point, no time. Sorry, we have to think yourself. دنیا ایک سبق ہے، ایک پیج ہے، ہر پیج پہ ایک نئی کہانی لکھی ہوتی ہے انسان کی، ایک سٹوری ہوتی ہے، ہر سٹوری کا ایک رزلٹ ضرور نکلتا ہے، and that's the thing. انسان تو اللہ نے بنائے ہیں، اشرف مخلوقات بنائے اللہ پاک نے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کالوں کو بھی، گوروں کو بھی، سیاہوں کو بھی، چٹوں کو بھی، بھوروں کو بھی، گجراتیوں کو بھی، پاکستانی کو بھی، انڈین کو بھی، بنگلہ دیش والوں کو بھی، سب انسان ہیں ہم، سب انسان ہیں، کورے کالے چٹے اندھے اونچے، سب are human beings. All our underlying systems are the same. You can change kidneys with anybody. It will work inshallah. You change eyes with anybody.
that will work. There is no difference in it. All the human beings are equal in the eye of Allah subhanahu wa ta'ala. No difference there. It's we make the difference there. How can we differentiate that? The main difference is what Allah thinks about it and how He looks to the person in different ways. It's the main thing. We should consider this thing. The standard of Allah subhanahu wa ta'ala among the persons who is human beings, who is not human being, even he is human beings. It's only one. Qālu Rabbuna Allah. Those people who accept Allah subhanahu wa ta'ala, you are my Rabb. And he put hand up for that. Story end then. Allah said, oh, that's the person, that's the human being, that's the insan. That's different from the animals. Pigs, dogs, donkey, no difference. Even say ourselves that we are human beings. But in the eye of Allah subhanahu wa ta'ala, we are not more than pig and dogs. Not at all. बात समझ आ रही है? जो बात आती जाएगी मैं आपको दोहराता रहूँ. मुझे पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ. Up to you know how you receive it. And I give you. Attentive बैठे बिल्कुल. जब शेख की सोबत में जाते हैं ना, बहुत अटेंटिव होना चाहिए आदमी. न जाने कौन सा कतरा रहमत का बरसे काम बन जाए. तो अर्ज कर रहा था मैं आपसे कि असल तो चीज़ है कि अल्लाह की निगाह के अंदर कौन इंसान है, कौन बंदर है, कौन कुत्ता है, कौन खदा है, कौन पिग है. हमारे साफ कपड़े पहनने से, 3-3 दफ़ा शेव करने से, putting the perfume on ourselves, wearing a lot of nice jewelry on the hands and decorate ourselves in front of mirror, we can't become the good person and beautiful person, handsome. That's not the stand of that. घंटा खड़े रहे आप, गाड़ी की दाढ़ी को रंगते रहे, मुंह को रंगते रहे, जो भी चाहे करते रहे. हाय हाय, अलग कहता है वो गुद्दी गर्दी परेश जो जिसके बाल उलझे हुए हैं, जो मिट्टी के अंदर उलझा हुआ है, लिबास उसका फटा हुआ है, ज़मीन में बैठा हुआ है. मैं तुम्हें क्या मालूम कि तमाम लोगों को रिस्क इसकी वजह से. अगर ये हाथ उठा दे, हाय हाय, अगर ये अगर हाथ उठा दे तो वही मैं कर देता हूँ. बस के हाथ उठाने की देर है. क्यों? अल्लाह ताला कहते ये इंसान है. The relation between person and insan, human being, is the great. No comparison at all. जो रिलेशन अल्लाह ने कहा है मेरा और बंदे का है, वो तो है ग्रेट. उसको तो कोई जान नहीं सकता. वो तो सब हमने कर दिया है. जैसे होते हैं एक बादशाह का बेटा है, वो जाके जुआ खेलने लगे, बैठने लगे और आम लोगों से शर्तें करने लगे. तो क्या मेरा नाक ही काट दिया तूने? एक बादशाह का बेटा होने के बाद तूने ऐसा काम किया? अल्लाह यही कहता है कि तुझे तो मैंने प्राउड कहा था तुझ पर, अपने खल्क पर. मैं तो तुझे बड़ा ऊंचा किया था और मैं तो ये मैसेज दिया था सिजदा करो इसको. Why? What's the quality in you? What's the virtue of that? Only because I select you and you are my favorite creature on this world. तुम्हारी फेवरेट creature थी तुम, जिसको मैं सोचता हूँ मैं तुमको नवाजा और तुमने ये काम किया मेरे साथ. You like to be proud and became the dog and कुत्ता and big. ये पसंद करते तुम्हें बनना. तो तशखीस कहाँ चाहिए? Where the classification gone? The person says, "Qalu Rabbuna Allah." I accept my Allah subhanahu wa ta'ala. It means ये नहीं मैं अल्लाह को मान लिया, नहीं. मतलब ये है कि अल्लाह ताला अब जो कुछ तू कहेगा, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा गुलाम हूँ, तेरा अब्द हूँ, हुक्म तेरा चलेगा, मानना मेरा. ये है इंसान. हाथ खड़ा करे, ये इसमें कोई है जो इंसान कह सकता है अपने आप को मैं भी हूँ? जिसका रिलेशन ये अल्लाह ताला के साथ है वो इंसान है. बाकी गधे कुत्ते बिल्ली हैं. बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ.
یہ حدیث میں قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کتنا چاہیں. لیکن جس نے یہ کہہ دیا کہ رب تو میرا رب ہے, حکم تیرا ہوگا, ماننا میرا کام ہوگا, جو تو کہے گا کرنا میں نے وہی ہے. نو سلیکشن ایٹ آل. میرے ساتھ کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ہم اپنے گریبان میں ڈال کے دیکھیں تھوڑا سا. جنت میں جانا ہے, حوریں لینی ہے, ہم نے تو جب محلات لینے ہیں. How can you get it all these things? How much relation you have with your gods? With Allah? How much? No, we know the something that's different. Our stand is different. We don't feel happy with these things, you know. We don't bother. What Jannah? What Hur? It's just stories for the Akhirah. Tell us now, how should I make my house in Pakistan a koti? I'm not in competition with that. Leave all these things. There was this talking about Jannah. I'll see you on die, inshallah. A lot of people will make the khatam for us. See it? واہ بندے سچ سوچیا تسی تے میں بھی تھوڑا نال ہی ہاں. منہ تو مرتا ہی نہیں ہے. بل حیا ولکن لا تشعرون. تم کا تو مر گیا ہے, بیوقوف مرا نہیں ہے, لیکن تم اس کی زندگی کو نہیں پہچانتے. اس کون سی زندگی میں چلا گیا ہے. You don't know. تم کیوں روتے اس کے معاملے میں؟ اور ایک اور زندگی میں مسلسل ایک زندگی دائمی اس کی چل رہی ہے. ختم نہ ختم ہونے والی زندگی کا چین ہے یہ. Is my subject is difficult? میرا سبجیکٹ مشکل ہے جو بتا رہا ہوں. آپ سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان میں تو فرق میرے اور انسان میں تو ایک ہی چیز پر ہے, جو یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو میں نے مان لیا. اس کہنے کا نام جو ہے نا بھائیو کیا ہے؟ یہ کہنا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. شہادہ جس کو ہم کہتے ہیں. 70 سال کے ایک آدمی بتوں کے آم میں جھگا ہوا ہے. باپ دادا بھائی نانے نانی سب جھگے ہیں بتوں کو پوچھ رہے ہیں. ایک نے کھڑا ہو کہہ دیا لا الہ الا اللہ. نقشہ پاک. نانی بھی گئی, اس کی ماں بھی گئی. وہ بخشن شروع ہو گئے. لوگ کدھر سے کدھر نکل گئے, جنتیں کھل گئی ان کو. ایک ہندو فیملی کی ایک عورت پجاری بتوں کے سامنے بیٹھنے والی, مرنے کے بعد گھر میں اس کے پتی پڑے ہوئے تھے, اور پریسٹ تھی ایک قسم کی بتوں کے سامنے موٹیو کرنے والی رام شام. میں کسی عقیدے کو برا نہیں کہہ رہا, وہ اپنا عقیدہ ان کو جانے, لیکن بتاؤں وہ یہ کام کرنے والی عورت تھی. آپ سمجھ رہے آپ؟ یہ کام کرتی تھی. کسی درویش کا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ گیا, ہاتھ آ گیا. تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں کہ چراغ راہ کے چل گیا. پر چراغ جل جاتے ہیں زندگی انسان. ہاں پھر دیر نہیں لگتی انسان کی. اس کا یہ حال تھا کہ اس کو کہا جاتا گھر والے کہتے کہ کلمہ نہ پڑھ کہتے, اور ہے ہی کچھ نہیں. حضرت صاحب نے یہ بتایا کلمہ پڑھو. وہ کھانا کا نہیں لا الہ الا اللہ. ساری دنیا کو ڈیفیٹ دے دیا اس نے. ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کو ڈیفیٹڈ ایوری باڈی. ساری جادوگروں کو پورا زور لگا لیا ہندوؤں نے کہ اس سے ہم اس کا بدلہ لیں گے. بڑی کہتا تھے لاس ہی گون وتھ کلمہ and so much high status she got it in the Jannah. یہ ہے نا انسان تو جس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد لا الہ الا اللہ ثم استقاموا, ڈٹ گیا اس عورت کی طرح, نانو کی طرح, ماشاءاللہ کام بن گیا. اس کی اولاد میں نانو والا کوئی کام نہیں کرا جو وہ کر گئی ہے. داڑیاں کاٹتے ہیں, پورا حال ہے, فلاں کچھ کرے کچھ کرے, لیکن اس نے کمال کر کے دکھا دیا. وہ بندر کے بندر ہوتے جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں. ٹریمنگ آتی ہے, داڑھی کرنا, فضول باتیں آتی ہیں, نماز ترک کرنا آتی ہیں. یہ چیزیں ماسٹر ہیں وہ لوگ سارے. آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کلمہ تو پہلے تم نے پڑھا تھا, اس نے تو بعد میں پڑھا. بولے سبحان اللہ. اللہ توفیق باللہ, جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے.
اصل چیز کیا ہے جہاں انسان کو فرق پڑتا ہے اللہ کے نزدیک انسان کون اونچا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، اس کے پاس کلمہ ہے. تو اتنا بڑا انسان ہو گیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ساری دنیا سے مختلف ہو گیا. یہ دولت میرے اور آپ کے پاس ہے، اندازہ لگا ہے. یہ دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جس نے آپ کو تمام دنیا سے الگ کر دیا. اور رزلٹ اس کا کیا ہے؟ تمہیں جو کے برابر بھی یہ اس کا ایمان ہو، جو کہ کیا اتنا یقین بھی اس کے اندر ہوگا جتنا جوک ہوتا ہے، چھوٹا سا یقین بھی ہوگا اس نے کلمہ پڑھا ہوگا. یہ انہوں اسٹے ان دا ہیل، وہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. اینڈ آف دا ڈے جوتے کھا کے آگ میں جل کے اللہ معاف فرمائے، ایسے کیوں ہمارے ساتھ؟ ایمان لینے کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے ایمان کے ساتھ. ایمان سے بالکل تصور بھی نہ ہو کہ جہنم کیا چیز ہے. یہ سوچنا کہ ایمان کے بعد جہنم کچھ وہ تو کدھر آگے ادھر؟ تیرے پاس تو قرآن تھا یار، تو خدا چپ کر دے بس، بڑا کام خراب. یہ ڈائلاگ ہے قرآن بتا رہا ہے تو بھی آگے ادھر. یار ہم تو تیرا کیا کام تھا یار؟ چپ کر دے یار بس، ساتھ ہو سمجھے بھائی. تو یہ تو اس کو ضائع کر دیتے بڑی دولت کو. ہم آپ کو کوئی دولت ملے گی، آپ کی لاٹری نکلے، ایسے ضائع کریں گے. لے تو بھی پیسے بینک میں رکھیں گے، پورا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لاٹری نکلے مطلب یہ نہیں پھینکنا شروع کر دوں پیسے، جو یوز ہے نہیں چھوڑتے آدمی نہیں. یار میں پیسے ضائع نہیں کر رہے. بستوں میں چھپائیں گے، تکیوں میں چھپائیں گے، زمین کھود کے اندر اس میں چھپائیں گے، یا کسی کو پتہ نہ چلے اس دولت کا میرے. I'll spend it. اتنی بڑی دولت کو ہم اس طرح پھینک رہے ہیں. I don't care. کچھ نہیں کر رہے، اس سے کچھ نہیں کما رہے، ایمان سے ہم کچھ نہیں کما رہے. پھر بھی جو کہ برابر اتنا یقین اس پر تھا. کمال یہ ہے کہ ایمان اتنی بڑی زبردست چیز ہے کہ یہ پھر بھی کیا ہوگا؟ تجھے جہنم میں نہیں دیں گے، بلکہ کیا ہے کہ آخری جو ہو جائے گا سب سے اینڈ جو نکلے گا ایک شخص جو ایمان رکھتا تھا. یہ کم اور فرام دا ہیل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو غوطہ دے گا پانی میں، چھٹی ہوگی نا اس کی جہنم سے، پتہ کو اللہ معاف فرمائے. غوطہ پڑے گا اس کو، صاف ستھرا کپڑے پہنائے جائیں گے تو اس کا تو ہوش ٹھکانے نہیں ہوگا. جہنم سے نکلا ہوگا شخص جنت کی طرف لایا جائے گا تو وہیں بیٹھ جائے گا دروازے میں. سوچ بھی نہیں سکتا جنت میں داخل ہو سکتا ہوں. ٹھنڈی ہوا لیں گے اور نشہ چڑھ جائے گا اس کو. اندر چل، اندر میں تو نہیں جاتا. وہ چل بھائی اندر چل، دھکا پڑے گا اس کو اندر جانے. ادھر دیکھے گا واہ محل یہ چیز، تو بک کے بیٹھ. اس کے باپ کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. آواز آئی اوے تو کیا ہے، تجھے شرماتا کیوں ہے؟ تو جنت میں ہے اس وقت، رہ مل گیا تجھے. جی میں تو پھر بیٹھتے تم جناب کہ جنت میں جوتی اتار کے بیٹھوں کونے کے اندر میں. بولے سبحان اللہ. باتیں سمجھ رہے ہیں؟ آنے کا فائدہ ہوا، سننے کا فائدہ. تو پھر کہتے یہ تو بڑی اونچی چیز ہے. کہتے کس کی بات کر رہا ہے؟ کہ جی میرے کو تیرا ہے یہ میرا. دیکھو کہ جھولے ایک نہیں پتہ نہیں یہ کون ہے کہ تجھے استقبال کرنے والی اصل ہو رہی تو اندر بیٹھی ہے تیرے محلات میں. یہ کس کے؟ تیرا ہے. اللہ یہ کس کی وجہ دے رہا ہے؟ یہ تو نے ایمان کا حافظ ہے. بیوقوف بچے اگر تم نے اس کو استعمال کیا ہوتا تو اتنی دیر میں تم نہ رہتا. پھر واپس بھیج دو. کہتا چپ کر، واپس پھر تو نکلے گا بھی نہیں باہر. واسطے ہو سکتا ہے کافر ہو جائے تو جا کے دوبارہ ٹھیک ہے ادھر چل اندر. اچھا جی یہ میرے سب کچھ. کہتا آگے تو بڑھنا. اللہ تعالیٰ تیرا تو بڑا کرم ہے، یہ تو بڑی زبردست چیز تو نے مجھے دے دی. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ علماء مجھے سب کچھ. چل چل آگے چل آگے چل. اسی تو سب میرا ہے. کہتا تعجب ہو رہا ہے، اب تو جنت میں ہے، تیرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، جنت ہی ہے تو. اور جنت کے جو وعدے کیے تھے پورے کیے جائیں گے. بیوقوف یہ چیزیں پسند آ رہی جی اور چاہیے؟ نہیں بہت بڑا والا. بہت شکر ہے جی، بہت لمبا کام دے دیجیے آپ نے. بات اس قابل بھی نہیں تھا بندہ کہہ رہا ہے.
یہ ڈائلاگ بول رہا ہوں آپ کو حدیث کا. کہتے ہیں اچھا یہ پسند ہے. ہاں آئے کہاں سے تھا؟ مجھے دنیا تھی جو ہاں بھی پتہ نہیں لوگوں نے بادشاہ یہ وہ. کہتا جو دنیا تو چھوڑ کر آیا ہے اس وقت وہ تو چاہے تو 10 گنا more than 10 times of this دنیا I give you now. اب اس دنیا کے پیچھے مرنا چاہیے ہمیں. آوازیں چھوڑو گے، داڑھی کاٹو گے، ٹرم کرو گے، بتاؤ شیم شیم شیم. داڑھی کاٹ کے بیٹھے وہ کس کو خوش کر رہے ہو؟ بتوں کو. اور کافر کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ کافر کس چیز کا نام ہے؟ کافر اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کی نہیں مانتا. وہ کس چیز کا نام ہے مجھے پتا اس کی واٹس ڈیفینیشن آف کفر. کفر مین انکار کرنے والا اور ایکسیپٹ نہ کرے اس کی باتوں کو. یہ نہیں کہ ساری باتوں کو نہیں، اتنی جرت بھی نہ ہو سکتی انسان کی کہ ہے ہی نہیں انکار کی کوئی گنجائش. رب کیا گیا شیطان نے کی تھی نا تھوڑی سی، ایک ہی دفعہ کیا تھا اس نے. وہ تو چیف تھا نا، کروڑوں سال کی عبادت تھی نا. پتہ نہیں ایک ہی بات سے پتہ نہیں چلا اس کو کدھر گیا. بات سمجھ آئی؟ ہمارا تو ہر گناہ بہت چھوٹا ہے، غیبت بہت چھوٹی ہے، جھوٹ بہت چھوٹا ہے. وہ چلا جا ہو جائے گا ویزا لوا لے پھر دیکھا جانا ہے. وہ یار کم ہو جانا ٹیکس والوں کی دسنا. سر سوچا پتہ نہیں کہ اللہ نے اس بارے میں ہمیں حکم کیا دیا. وہ اتنے مکان بن جان سے کارا ہو رنٹا تو چل جائیں دکانات بہت نہیں سڑے اس جھوٹ نہ کی ہوں فرق پڑا. وہ نہ کیا فرق ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا ہی کچھ نہیں. کہتا ہے وانٹ ڈسٹریبیوٹ ٹیک کچھ وانٹ ہیئر لیٹس ویٹ when you return to me I will see you there. We'll talk there. Now very soon. ٹھیک ہے یہ بات. تو بھائی ایمان والو ایمان کو استعمال نہ کرے، ایمان سے کچھ کمائی نہ کرے. سوچنے والی ویسے ایمان لائک اے مون. ہم بھی دیکھ سمپو خدا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے تو چاند بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، پہلی کا بھی ہوتا ہے، 10 کا بھی ہوتا ہے. لیکن خوبصورت کون سا ہوتا ہے؟ 14 کا چاند. کون سا چاند؟ 14 کا چاند. وہ کیسے ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو، کائنات کو مست کر دیتا ہے. پرندوں پر اس کو دیکھ کے نا کون سے جانور نام یاد نہیں آ رہا. ہی ٹرائی ٹو کیچ ہم. وہ اڑتا ہے اس کو دیکھ کے رات کو. اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. عاشق ہے اس کا. مجھے اپنا یاد ہے کہ اس کا نظارہ دیکھنے کی 14 کی رات کا چاند جب فل ہوتا تھا تو میں سمندر کنارے چلا جاتا تھا. تو نہیں پیدائشی فقیر تھا، کیا حالت تھے ایسا انسان تو نہیں تھا. پکڑتا تھا گاڑی جا کے رات سی کے کنارے بیٹھ گیا رات کو. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرا سبجیکٹ تو تھا جیولوجی، جب میرا سبجیکٹ تھا لیکن تو ڈگری ہوتا ہے. اور اس وقت میں خیر لیکچر بھی تھا، پڑھاتا تھا اسٹوڈنٹس کو. میں سمندر کے کنارے جا کے بیٹھ جاتا تھا. اب اندازہ لگائیں چاند اپنی طرف کھینچتا ہے سمندر کے پانی کو، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ پانی عاشق ہو جاتا ہے چاند. اپنی شاعر کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو شاعر کا کیا حال ہوگا؟ سوچنے بات سمجھائی بات. دیر تک دیکھتا تھا تماشا چاند کا، ماشاء اللہ سمندروں کا اور لہروں کا. اٹھتی تھی، چلتی تھی، مست ہو جاتی 14 رات کے چاند. خوبصورت چیز ہے. تو چاند جس طرح کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، 14 ہوتا ہے، تو اللہ بھی تعریف فرماتا ہے ایمان کا. استکمل ایمان، ایمان ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں جو مکمل ایمان ہوتا ہے اس کے مزے لے کے دیکھو. 14 کی رات کی اس طرح مزے لیتے ہوں استکمل ایمان. وہ تو میں تم سے چاہتا ہوں ایمان جو مکمل ہو 14 رات کی طرح.
بات سمجھ آ رہی میری؟ حدیث سنا رہا ہوں. مستقل ایمان کہ پورا ایمان ہونا چاہیے جیسے 14 کو رات چاند چمکتا ہے نا, یہ ہمیں چاہتے ہیں یہ ایمان ہونا چاہیے تیرا. اس چاند کے آدھا ہو گیا, چھوٹا ہو گیا, فلا ہو گیا, کہتے ہیں نہیں, that's your target after saying Allah. کہ ایمان کو 14 کی طرح چمکتا رکھو اپنے ایمان کو ساتھ. then you enjoy یہ دنیا اور آخرت کی دنیا کو تم پھر انجوائے کرو گے. جو کچھ ملنا ہے کس سے ملنا ہے؟ تکمیل ایمان پر ملنا ہے, مکمل ایمان پر ملنا ہے. پہلے سنی یہ باتیں آپ نے, جس نے سنی وہ ہاتھ کھڑا ہوئے, کسی نے سنی کتنے رہتے ہو دوسی کہڑے جی کھڑے آئے ہو. سر بتا رہے نہیں سنی پہلے بات, کمال ہے بھائی. تو اچھے آپ میرے پاس, پھر تو میں خوش ہو رہا ہوں, میں آپ کو نئی باتیں بتا رہا ہوں. یہ میک می ہیپی. تو وہ چاند, وہ ایمان, وہ کہ چاند مست کر دیتا ہے پورے کائنات کو. تو بیوقوف جب تیرا ایمان ہو جائے گا مکمل, تو پھر کیا کیا چیزیں مست ہوں گی تو ہوگا کیا پھر؟ تکمیل ایمان. اب یہاں ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے ایز اے مسلم. Just judge yourself if you are Muslim, I will believe in hereafter life and Jannah and everything whole. So all these things depend on our completion of Iman now. سمجھ آگے بات؟ اب یہ جتنی اس دنیا کا تعلق ہے جنت کا, حوروں کا, ساروں کا, تو وہ کس پر ہے؟ آپ کی ویلیو آف ایمان پر ہے. نہیں سمجھا؟ اصل چیز جو ٹریل ہمارا جو ہے وہ ایمان ہے. جو سب کچھ بھی ملے گا وہ کس حساب سے ملے گا؟ ایمان کس درجے پر تمہارے پاس ہے. کون سا چاند تھا, چھوٹا تھا, بڑا تھا, حوریں میں ویسے ملیں گی. جتنا چھوٹے ایمان ہو اتنے ہو گئے, دانت ہی نہیں ہوں گے کسی حوری کے. پھر کیا کرو گے؟ وہ فار ایور آپ ہوگی, پکڑ کے بولے گی آپ سے, ٹھیک ہے بڑا مسا, جتنی طرح ایمان تھا میں آ گئی ہوں, میں کی کرا. وہ گنجی آ جائے گی, کوئی گنجی, پھر کسی کی ناک نہیں ہوگی, اور فار ایور چینج نہیں ہو سکتی, نہ عبادت نہ آپ آگے جائیں گے. آپ کو چاہیے اور ایمان بڑا کر رہے ہیں. کیسی مثال ہوگا اس سے لے لیجیے. ادھر کھوتے بنے رہے ہیں, ابھی کھوتے گونگی, اور آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی وہاں, شادیاں ایسی ہوں گی, اس کی بھی دانتی صحیح کراتے رہیں گے آپ سارے ڈینٹسٹ بن کے. تو میرے بھائیو, ایمان جو ہے ہر مومن کو فکر ہی کر چاہیے کہ میرا ایمان کیا ہونا چاہیے. اب ایمان کا تعلق جو ہے حقیقت میں چھوٹا بڑا کس چیز سے رکھا تھا آپ نے؟ یا آمنوا صالحا. ہر جگہ اللہ نے ایمان کے ساتھ ایک چیز کو ملایا, کیا؟ عمل کا ساتھ. پتہ ہے یہاں سے یہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ایمان کا گھٹنا بننا جو کچھ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ عمل پہ کرتے ہیں انسان. ہو جائیں سبحان اللہ زور سے. بہت آہستہ آہستہ آرام سے سمجھاتا ہوں, بچے بھی سمجھتے ہیں میری بات. کھوتے نہیں سمجھتے, کھوتوں کی سمجھتے کھاتے ہی نا بات. تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ ایمان اگر گھٹا بٹا کرنا ہے تو میں تمہیں کلو دیتا ہوں. کس طرح کرو گے؟ کہ اس کا تعلق اپنے جوڑو یہ عمل کے ساتھ جوڑو. نماز تو پڑھنی نہیں, عمل کیا ہے؟ روزہ, حج, زکوٰۃ, اور کیا ہے؟ حج, زکوٰۃ, روزہ. یہ ماننا نا. ان اعمال کو سیکھنے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ یہ مسجد میں سیکھتے ہیں. ہمارے سارے تو نماز کہاں ادا کرتے ہیں ہم؟ مسجد میں.
اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے ہمیں پلیس دی ہے، ہمیں تعلیم کے انتظام کیے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کے سارے رسول سب کچھ جو کچھ ہے، مسجد ہے نا، سب کچھ یہاں کرتے ہیں ہم سارا، امام دیے، سب دیے، حافظ دیے، جہاں سے انفارمیشن ملتی ہے اس کو علوم کہا جاتا ہے، اس علوم کو سیکھنے ہم کہاں جاتے ہیں؟ دارالعلوم، to learn all this knowledge from there. It's the right place for us. To learn the ulum, we go Darul-Ulum. And for Amal, the best Amal in our Amal is this, namaz. اس کا کس سے تعلق ہے ہمارا؟ مسجد سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے جو اعمال ہیں ہمارے لیے کہاں سے ملتے ہیں؟ مسجد سے ملتے ہیں، دارالعلوم سے ملتے ہیں، اور ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، اور بہت اسٹرانگ کنیکشن رہتا ہے، اور اسی پہ ہم گھومتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن کیا یہ اعمال ہے؟ صرف یہی اعمال ہے ہمارے پاس، نتھنگ ایلس؟ یہ عمل ہے اللہ میں عمل صالحات، ایمان کا تعلق عمل سے ہے، تو کیا نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ ہی عمل کا تعلق، ایمان کا تعلق ہے؟ کیا وہی چھوٹا کرے گا، بڑھائے گا، زیادہ کرے گا؟ حقیقت میں نہیں ہے، عجیب بات بتاؤں گا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جس عمل میں انہی عمل کے ساتھ جو عمل ہے جس سے ایمان کا ڈائریکٹ تعلق ہے، چھوٹا بڑا ہونے میں معاملات بنتے ہیں سارے، روشن چودھری کے چاند بننے میں، وہ عمل انہوں نے چھپا لیا ہے، وہ ہائڈ دس، ہم نے نہیں، ہمارے نفس نے چھپا لیا، ہمارے شیطان نے چھپا لیا، ہمارے علم نے چھپا لیا، ہمارے دارالعلوم نے چھپا لیا، ہماری مسجد نے چھپا لیا۔ بولے سبحان اللہ۔ آج کھول دوں وہ چیز میں آپ کے سامنے، کھول دوں، اوپن کر دوں، وہ مال نکالوں آپ کے سامنے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اس پہ اکتفا نہ کرنا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیے، زکوٰۃ کر لیے، بندے ہی رہنا دوسری۔ You can't increase your iman with these deeds only. They are valuable deeds, but not get the full benefits of iman for that. Still you need something which is guaranteed by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran and the Hadith. I will talk in the shadow of Hadith and Quran. میں کسی ولی کا بھی حوالہ نہیں دوں گا آپ کی کوئی کمزور ذہن ہے، نہیں یہ دیکھ چلنے والا کو حدیث دکھاؤ، حدیث بخاری دکھاؤ، بخاری کی بات کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے، تاکہ بندے بن کے جاؤ یہاں سے۔ ذوالحجہ کی رات ہے، اس پہ اکتفا کرتے ہو، نماز پڑھ لیجیے ہمارا ایمان مکمل ہو گیا، روزے رکھ لیے مکمل ہو گیا، ذوالحجہ کے روزے رکھ لیے، بڑا کمال کر دیا آپ نے، 1 سال کا ثواب ہو گیا، بس ثواب شباب کے چکر میں رہتے ہیں آپ، جنت اور دوزخ سے بچنے کے چکر میں رہتے ہیں، نتھنگ ایلس۔ یہ عمل بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے جب تک آپ نے مکمل اعمال صالحہ نہیں کیے۔ جو باتیں میری سمجھنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں، ایوری باڈی، ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے، بہت آسان بات پیش کرتا ہوں، ہے بہت مشکل مضمون، بتا رہا ہوں آپ کو، ویری ڈیفیکلٹ، اللہ کا کرم فضل ہے ہمارے پاس، میرے شیخ کی برکت، وہ تو اپنی مرضی انسان بنے نہ بنے، لیکن میسج پہنچتا ہے، میسج پہنچا دیا، شیخ نے یہی کہا تو نے میسج پہنچا دینا، باقی رکھا، یخرج ظلمات النور، جہاں اندھیرے میں جا روشن کر دے چراغ، جسے اندھیرے میں روشن ہو رہے ہیں چراغ نہیں ہو رہے، چلیں اب آتے ہیں روزہ حج زکوٰۃ، اسی پہ ٹرک مارتے ہیں آپ لوگ، خیر وہ بھی نہیں ہم کرتے، اللہ خیر کرے، اس سے چھٹیں لیکن جو کرتے ہیں حضرات CNF نہیں ہے،
ان کو باتیں کچھ نہیں نا جو نہیں کرتے، وہ تو ویسے کفر سے ملے ہوئے انسان ہیں، ان کے ساتھ کیا بات کرنی. لیکن یہاں بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو اس پہ اکتفا کرتے ہیں، حج پہ حج دکھاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، محراب لگی ہوئی ہیں یہاں پر، سب کچھ ہے ماشاء اللہ، سب کچھ حساب کتاب ہے، نماز بھی دیتے، پہلے صف میں آتے ہیں، الحمدللہ دا گریٹ ایکشن. یہ نہیں کہہ رہا اس کو ختم کر دیں، غلط چیز، لیکن اس انکمپلیٹ ہے، کیوں ہم نے ایمان کو کمپلیٹ کرنا ہے. ہمیں تو وہ عمل چاہیے کہ کھل کے اللہ تعالیٰ کہے تیرا ایمان مکمل ہو گیا. جس عمل کے بعد کہاں سے اعلان ہو رہا ہو کہ تیرا عمل مکمل ہو گیا. اور بولوی کوئی بخاری پتا نہیں ہے پھر صحابی ابھی انس صحابی ہو معاذ بن جبل، صحاب ہو ابو امامہ، صحابی ہو ابو ہریرہ، صحابی ہو عائشہ. کتنے والے دیے آپ کو میں نے؟ سب کہاں سے ہیں؟ کوئی عالم بیٹھے ہیں یا پھر جہل ہیں سارے؟ خرچ کہاں سے ہیں حوالات؟ سارے بخاری ہیں. نہیں سمجھے بات؟ کس کا اعتراض نہ رہے، یہ بخاری سے دوستوں ہم تھے بیوقوف کے بچوں. یہ بخاری صرف حدیث نہیں ہے، سیاست ساری جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، دے آر ویلیویبلس. تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے تم مت مار دی تمہاری اس چیز کی؟ بخاری نے کہاں کلیم کی اس بات کا کہ بس میری حدیث کو ماننا، دوسروں کی حدیث کو نہ ماننا؟ بات سمجھ آئی؟ تو میرے بھائیو، عمل کون سا ہے؟ کم آن دا پوائنٹ آؤ. کون سا عمل کریں ہم کہ اگر اعلان ہو جائے کہ جس تو نے یہ عمل کیا ہے تیرا ایمان مکمل ہوتا ہے؟ وہ ہے عمل کون سا؟ کون سا عمل ہے؟ کون سا؟ محبت، عشق، جنون. یہ پارٹی چھپا لی ہے. نہ صوفی کر دیں، صوفی کر دیں، صوفی کر دیں. بیوقوف تھے پترو ہے، صوفی کر دیں. تو تمہارا ایمان نہ ڈائریکٹ تعلق کیسا نہیں؟ کہتے روڈے پھردے ہوتے چاہے لو. بات سمجھ آئی بات؟ اصل عمل تو کہتے ہیں محبت. سب سے پہلے دنیا میں کیا بنائی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کریٹ کرنے کے بعد؟ سب سے پہلے کیا چیز کریٹ ہوئی تھی اس دنیا کے اندر؟ مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی حق نور محمد بنایا گیا، پھر اسی جلوتوں کی طفیل بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ یہاں ہو گیا مثل کن ہو گیا. کیا چیز سب سے پہلے؟ دیکھیں کتنی شہر میں نے کی تو سب سے پہلے جو چیز پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، لا تعین تھا اس وقت، کچھ بھی نہیں تھا، اس میں اللہ کی ذات کی. سب سے پہلے کی چیز کو پیدا کیا؟ حب، محبت کو پیدا کیا. یہ سننا دوبارہ میرا بیان ہے. مشیت حق کے انوار سے جس گھڑی، یہی تھا مشیت اللہ تعالیٰ کا. صحیح، میں بھی آج سوچتا ہوں، پہلی دفعہ میں بھی پہلی دفعہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ باقی نعت اللہ نے کیسے لکھوا دی تھی مجھ سے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ نقش بندی آخری سبق ہے. یہ بھی نہیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں، یہ تو سبق ہے ہمارا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی، کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کیا بنایا؟ حب، محبت کو بنایا. آپ کہتے ہیں عمل ہی کوئی نہیں.
اسی پہ بیس کر دیا ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، اسی پہ بیس کر دیا ایمان اللہ تعالیٰ نے، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو۔ اگر اس میں محبت ہے تو قبول ہے۔ very most important thing is love۔ بیوی نال، معشوقہ کے ساتھ، دکان کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ نہیں، لا الہ الا اللہ کہا ہے تو نے، اسی کو تو کہا ہے۔ اس کلمے کی ویلیو کیوں ہے محبت کس کے ساتھ؟ بہت سی محبتیں ڈاکہ ماریں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری محبت پر بیوی، بچے، معشوقیں، لڑکیاں، باؤ، یہ وہ پھیلی ہوگی دنیا میں، لیکن اگر تم نے لا کہا ہے تو اس پہ ثابت ہو گئے۔ دیکھو کہ ہے ہی نہیں کوئی محبت سوائے دے لا۔ بس مجھے نہیں کون یہ بیٹھا ہے مجاہد آدمی جو لا کہہ چکا ہے اب تک، زبان سے کہہ دیا تو کیا حاصل، نگاہو کیا ہے شیر، مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال بول رہا نا بیچارہ، زبان سے معاملہ تھوڑی بنتا ہے۔ محبت کس سے کرتے ہیں آپ؟ زبان سے، نفاق چلتے ہیں، میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، سب قول ہے۔ دل سے کیا ہے؟ جب دل کہہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، محبت وہ ہوتی ہے، دل کی آواز اور ہوتی ہے۔ جو دل سے محبت کرتا ہے وہ کبھی زبان سے نہیں کہتا، یاد رکھیں۔ He will never say with his reason except for some reasons. He does not stop with some reason he can say like that. I should say حدیث ہے کہ تم اپنی محبت کا اظہار کرو اور some reason۔ لیکن عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے عشق کو جتاتا نہیں ہے، معشوق خود پہچانتا ہے یہ میرا عاشق ہے۔ میرے حضرت ایک جملہ فرماتے تھے کہ کبھی بھی مشک عود کو کہنا نہیں پڑتا ہے میں مشک ہوں یا عود ہوں، وہ خود بتاتا ہے میں عود ہوں، وہ خود کہتا ہے میں مشک ہوں، کہنا تھوڑی پڑتا ہے اس کو یہ مشک ہے، کہتے ہیں آپ وہ تو بتائے گا میں مشک ہوں، اس کی خوشی بتائے گی آپ، عاشق کی خوشی بتاتی ہے معشوق کو کہ یہ میرا عاشق ہے۔ کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے تو محبت یہ سب سے پہلی چیز ہے اور سب سے بڑا عمل ہے۔ کیا فائدہ اس محبت کا؟ کیا فائدہ؟ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے، میری محبت کی وجہ سے دیتا ہے، میری محبت کی وجہ سے لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کا ایمان مکمل ہو۔ مل گیا ثبوت؟ کس نے کام بنایا؟ محبت، کہ اس کا ہر انسان سے دنیا سے تعلق کا رشتہ کوئی نہیں، میری ماں، پھپھو، چاچی، نانی، بابا، دودا، پاؤ، nothing at all. We have only related with each other on the one thing, and that's the love of Allah subhanahu wa ta'ala. جب یہ انسان کی نیچر بن جائے، جیسے کھانا پینا سونا خواہشات شہوات، یہ ایک نیچر بن جاتی ہے انسان کی، بھوک لگی کھانا کھا رہے ہیں، پیاس لگی پانی پی رہے ہیں، تو انسان مومن کی یہ نیچر بن جاتی ہے اللہ سے محبت کرنا۔ That's true. جس کی یہ نیچر بن جائے، آپ سمجھا کیا؟ کہ وہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس درجے پہ محبت کرنے لگے ساری دنیا سے تعلق اس کا ایک ہی ریزن سے ہو، اللہ کی وجہ سے. شادی کرنی ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ کچھ سے بڑی چھوٹی یہ عشق نہیں، اللہ سے تعلق کیسے ہوگا، ریلیشن کیا ہے ہمارا. کاروبار، گھر بار، بیوی بچے سب ڈپینڈ آن ون ترازو یا مائی آن ون وے. دیٹ از دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ نیچر بن جائے انسان کا، آٹومیٹکلی یہ کام کرنا انسان شروع کرتا ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عمل ہے. وہ جب یہ عمل ہوتا ہے تو پھر نماز روزہ حج کا سارے قبول ہو جاتے ہیں. پھر ہر جگہ سے اللہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. انسان آپ کو نماز میں بھی اللہ نظر آئے گا، معراج شروع ہو جائے گی، روزے میں بھی اللہ نظر آئے گا. ہر عبادت کے اندر نے اللہ نے اینڈ یہی کیا ہے کہ میں یہاں ملتا ہوں. ہے ہی نہیں، نماز میں کہا نہیں، روزے میں کہا نہیں، حج میں کہا نہیں، ہر چیز میں بتانا کیا ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے تو میں ہی ہوں. کیوں نہیں ملتا؟ کہ ہیڈ عبادت ہم نے چھوڑ دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے. اتنی بڑی چیز دیکھیں، اللہ کی محبت ہے. سبحان اللہ. درشی پڑھیں ذرا. اللہ اکبر. ہاں جی، آپ میں سے چلتا ہوں، پھر ہوش ہے تھوڑا سا. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اعلان کیا ہوتا ہے؟ جو اس نے محبت اللہ سے کر لی اس کا ایمان مکمل ہو. وہ 14 کی رات کی طرح چمکنا شروع ہو. ادھر اعلان ہوتا ہے فوراً. دوسرے صحابیات ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بخاری اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، میری محبت اس کے اندر پہنچ جاتی ہے، تو پھر مجھ پر بھی اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے. واجب کمپلسری ہے اس انسان سے محبت کروں. قرآن کہتا ہے یحبہم یحبون، تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے مقام. کس سے حاصل ہوا؟ روزہ حج نماز زکوٰۃ کس سے حاصل ہوا؟ محبت سے. محبت سے حاصل ہوا. اعلان ہو گیا نا دوسرے صاحب کی طرف سے. معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں واجب ہے مجھ پر. اور جب اللہ نے کہہ دیا مجھ پہ واجب ہے، تو ابو حریرہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں. سنو صوفی کیسی پیاری حدیث سنا، بالکل سیکوینس کے ساتھ چل رہا ہوں. پہلے بتایا کہ کیا ہے؟ ایمان تکمیل ہوئی تو پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں. جب اس نے محبت کر دی تو ابو حریرہ کہتے ہیں ایک اور سین چلتا ہے. جب اللہ کی محبت، اپنے محبت کا اعلان کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں آسمانوں کو. جبریل جو ہیڈ آف دا اینجلز ہیں، ہیڈ ہے نا، تو سردار ہیں، چیف. بلاؤ جبریل کو. جبریل یس سر، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، گدڑی کو بیٹھا ہوا ہے، گدائی شریف میں ٹوٹی ہوئی کچی مٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی مسجد ہے اس کی، پانی وہاں نہیں ہے صحیح طریقے. علی مرتضی اس کا نام ہے. آئی لو دس پرسن. وہ آدمی کو جانتے ہی اس کو نہیں، ہم تو جانتے ہیں فلاں فلاں نام نہیں لیتا جو بندر بیٹھے ہوئے سب دولتیں کمائے ہوئے. وہ تو بیچارہ جو تو ہے ہی کچھ نہیں. بکری پھرتی رہتی ہیں، مرغیاں پیٹھیں مارتی رہتی ہیں، وہ تو ہاتھ کمر اڑاتا ہے اس نے. سبحان اللہ. اس تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا اس کسی چیز کا. اس کا تو کھانا ہی نہیں پنتا، اس کا تو کبھی دھواں ہی نہیں اٹھتا. اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں بیچارہ، محروم دنیا سے.
کخ کوئی نہیں ہوتا, کوٹھی کوئی نہیں, مکان ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ بندہ ویزے وہ امریکہ ہی کوئی نہیں گیا, وہ کیا بندہ ہو سکتا ہے کتنا, نہ پتر گیا نہ وہ گیا تھا, کچھ نہیں. اعلان کہاں کہہ رہا ہے, رب کہہ رہا ہے اور جبریل کو بلا رہا ہے. آپ نے کہہ دیا قصہ ختم. جبریل نے پہچان لیا علی مرتضیٰ. کیوں نہ اپنے شیخ کا نام لوں, ہر ولی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے. آپ کے شیخ کے ساتھ بھی یہ کام, جب آپ کس سے سنا آپ نے شیخ کا نام لوں. آپ کو کوئی شیخ ہے جس کا شیخ ہاتھ کھڑا کرے؟ اسی کے لیے بے شیخ آدمی بیکار ہے, وہ تو بالکل شیطان ہی ہے بیچارہ. سمجھ آ رہی کتنا ضروری ہے شیخ؟ بھائی آگے کرتا ہوں سٹوری آپ کے ساتھ, آج آپ کو سیر کر کے بھیجوں گا. سیچوریٹڈ, I don't know when you see again then. جی یہ ہاں بالکل صحیح ہے ہی کوئی نہیں علی مرتضیٰ جیسا. ٹھگ سلوٹ دے مارا علی مرتضیٰ کو, کوئی نہیں پتا علی مرتضیٰ کو. کوئی مکان نہیں بنا اس کا, کچھ نہیں چلے بیچارے کو, پیسے نہیں ہے, بیوی بچوں کو کینسر ہے, کسی کو کچھ ہے. اللہ اکبر, علاج کے لیے پیسے نہیں, بیٹی کو کینسر ہوا ہے, وہاں سے کس طرح جاتی ہوگی لاہور, کیا حالات ہوں گی. سٹوری سنتے تو آنکھوں میں خط پڑھتا ہوں کبھی صاحب کا, تو میرے تو آنسو ہی نہیں رکتے تھے کبھی. تو اتنا بڑا آدمی, اتنی محبت اللہ کرتا ہو جس انسان سے, کیا معیار ہے مولا تیرا. ہم تو دو نمازوں کے بعد اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تھوڑی سی اگر ہماری سیل کم ہو جائے تو ہم شکوے کرتے ہیں, اتنا کچھ کرنے ہیں, نمازیں پڑھنے ہیں, جیسا تو کچھ بنے کچھ نہیں جائے تو کوئی اتنی سیل کم ہوگی ساری. وہ ہے وہ یہ کہ مکان کرائے تھے نہیں لگیا سڑا, ان کی اچھی تو مسجد بنائی ہے, اچھی صفائیاں کرتے ہیں, مسجد سے کچھ بھی نہیں ہے. افسوس تو مقام ہے. کبھی میں نے ہنس کی زبان سے شکوہ نہیں دیکھا لگا. سخت بیمار ترین تھے. ایک دفعہ آئے ذکر کرنے کے لیے, تو اسپیکر سے آگے کر دیا تو حضرت کھڑے ہونے لگے. تو ان کی جو جماعت تھے اس کا سہارا دیا. کہتے میں کو ضرورت کوئی نہیں, سہارا میں کو ڈگنے لگا. سبحان اللہ. کہتے میں کیوں سہارا دوں, میں کو گرنے لگا ہوں. پھر کیا کہ بھائی میں کچھ علیل ہوں, تو میں اپنے رب نے گل کر دیتی. سبحان اللہ. کہتے میں تھوڑا بیمار سے ہوں ذرا سا, میں تو بات کر لی اپنے رب سے نا. آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں بتایا کہ آپ کو کہیں تکلیف نہ ہو بلا وجہ میں. کیا انسان تھے جبریل جی, میں نے محبت کی ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ. ہو گیا جی مولا. پھر جی کہتا ہے, اعلان کرتا جی, اوئے سنو بھائی بادشاہ, اعلان سن لو اللہ کی طرف سے. اس نے محبت کر لی جبریل علی مرتضیٰ سے. سٹوری ہے, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, یہ حدیث سے سنا رہا ہوں. ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو. جناب فرشتے کتنے ہیں؟ نوری کاؤنٹڈ. اتنی سی جگہ میں کروڑوں فرشتے آ جاتے ہیں. پتہ ہے اوپر زمین آسمان فرشتوں سے بھری ہوئی ہے. آپ کس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کس شوروں کو دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کیا مخلوق بیٹھی ہے یہ. آپ کی وجہ سے مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. مجھے کون دیکھتا, اس سے آپ کی برکت ماشاءاللہ میرا کام بھی بن رہا ہے. اب کچھ سوچنے کاؤنٹ کر لیں. اعلان جو ہوتا ہے جبریل کہتے ہیں ایک ایک فرشتے کے اندر زبان آواز پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا, وہ اس کا محبوب ہے. اللہ جب یہ پہنچی فرشتوں کا آواز, علی مرتضیٰ انٹروڈیوس ہو گیا پوری دنیا میں, پوری کائنات میں گونج پڑ گئی زمین کے ذرے ذرے کے اندر, عزت کرو علی مرتضیٰ کی. ایک بڑا گریٹ آدمی. ایک دفعہ حضرت سنا ہے میں نے, مجھے پورا حج پر تھے, آخری دن تھے حج کے, حسری تھے بہت زیادہ, 80 سے زیادہ عمر تھی, میرے 90 تھی ان کی عمر. 90 ہو, پیغام ضعیف بھی ہو, پیٹ میں کچھ نہ ہو, کھایا بھی کچھ ہو.
ہم تو کھا پی کے بھی مار ہو جاتے ہیں. 3 چوزے کھائے ہوتے ہیں پتہ نہیں کی کرو کمزوری جی ہوگی پتہ نہیں دودھ پینا ہے جی میں وہ تو پھل بھی کھانا ہے پتہ نہیں چکر جی آتے ہیں سبحان اللہ تیرے صدقے جاؤں پہلوان. اور سنے بات تو ہاں ہم دیکھیں فقیروں کی ناز دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے پورا طواف چل رہا ہے عصر کا وقت ہے حج ہوں گے 1 دن باقی 2 دن باقی ہے کتنے مہینے پہ حسین 7 حضرت میں حج اسود کو نہ بوسا دیا وہاں ہائے ہائے میں دل کرم حج کو بوسا نہ دے دوں سبحان اللہ سائیں دشی کیوں ویسو تو سا بڑا مشکل تھی ویسی کہتے ہیں حضرت صاحب معافی عرض کرنا میں تو کچھ سمجھ کچھ نہیں کیوں ویسو ویسو یہ آپ اس طرح رش میں آپ کیسے چلے جائیں گے یہ تو کچھ نہیں سنا چھڑے ہوئے اب چلتے جا رہے ہیں آواز گونجے اخرج اخرج راستہ دو اللہ کا ولی تشریف لا رہا اعلان ہوا ہے بھائی چلے جا رہے ہیں راستہ پڑھتا جا رہا ہے اس طرح پھٹ رہا ہے راستہ اس کو دنیا میں پڑھتا ہوں مجھے بتایا جنت میں جاتے ہیں بے حساب لوگ اس طرح جائیں گے اخرج کہا جائے گا اللہ کا ولی آ رہا ہے جاؤ کوئی حساب کتاب نہیں اس کا. آج جو ہم آپ زور لگاتے ہیں عمل کرانے کا تو یہاں فائدہ نظر آئے گا آپ کو دوستوں فقیروں کی خدمت کرنے کا صلاح کہاں ملے گا یہاں پتہ چلے گا خانقاہوں کا صلاح کہاں ملے گا یہاں ملے گا بناؤ خانقاہیں بادشاہ بناؤ اس ملک کو جی نہیں بنا سکتے ہو یہ مقام ملیں گے وہاں پہ اخرج کر نکلو الگ ہو جاؤ اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے کہتا میں نے اپنی کانوں سے سنی پھٹتا جائے راستہ ٹھیک حجت پہ گئے کوئی سپاہی کچھ نہیں بالکل خالی طواف بطاف آرام سے گئے 3 دفعہ بوسہ دیا آرام سے پیچھے آ رہا ہے طواف چلنا شروع ہو رہا ہے بیٹھ کے کہتا میں کدھر ہے میں واپس لے دوں نہیں کیا فرسٹ نہیں تھا پتہ نہیں اللہ میں سے کیا مقصد تھا ان کا کیا نہیں تھا کیوں یہ سب کچھ ہوا تو میرے بھائیو کیا بتا رہا تھا کیا چیز ضروری ہے وہ سن رہے ہو کچھ مست ہو گیا سبحان اللہ کون سا عمل چاہیے محبت پہنچ گئے یہاں تک ٹھیک ہے لیٹ کر دو بھائی ماشاء اللہ محبت کی بات ہے نا ٹھیک ہے بیٹھ رہا عشاء مزے سے ہو گیا یہ سمجھے بات جی محبت اب ہم ریڈی ہو گئے ٹھیک ہے جی بالکل صحیح آج بندے ہیں اب جناب محبت ہوں لے نہیں میں نے جو لوگ تیار ہیں محبت کے لیے یاد کھڑا کریں میرا مسئلہ غلط ہو جائے گا سب تیار ہیں سب لوگ یہ سمجھ گئے کہ خالی نماز روزہ حج زکات سے کام نہیں چلنا اس کو جاری رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ عمل ملانا ہے جس سے ہمارا ایمان مکمل ہو جائے 14 کی چاند کی طرح چمکنے لگے ٹھیک ہے نا محبت اب اگلا فکر محبت کہاں سے لائیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نہیں محبت کدھر ملے گی ہمیں علم کہاں ملتا ہے دارالعلوم میں نماز روزہ حج زکات کہاں ملتی ہے مسجد میں تو محبت کہاں ملتی ہے خانقاہوں میں سبحان اللہ کہاں ملتی ہے ثبوت دوں گا کہاں ملتی ہے ادھر تو ہم نے جانے نہیں تو بڑے بدعتی لوگ ہیں بڑے گندے لوگ ہیں کھانے بنانا بند کر دو ان کو لنگڑی کھانے بند کر دو بڑے بدعتی نے بڑے فضول لوگ ہیں کیا اپنی طرف سے دین نکالا چھوڑے ہمارے علماء یہ دین نہیں بتایا ایک چھوٹا سا آدمی میرے پیچھے آیا پھر ختم بھی نہیں تو بخاری حضرت یہ بدعت ہو رہی ہے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں دور ہے تھوڑا سا اب تھپڑ تجھے پڑتا دیوار کے ساتھ جاتا تھپڑی فاروقی ہوتا تجھے
چھوٹا موٹا نہیں. فاروق کے تھپڑ کے بھی تم نے کھایا ہی نہیں ہے, آج تک نزدیک نہیں آئے. پھر نہیں سمجھا کہاں ملتی ہے محبت؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بات سمجھ آ گئی؟ کہاں سے ملتی ہے؟ صادقین کے پاس. اڈا کس کا ہے؟ خانقاہ. اللہ کہتے ہیں یہ اڈا جو ہے کس کا ہے؟ صادق کا اڈا ہے. یہ اس کا اڈا ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے, جبریل نے اعلان کیا ہے. اور کوئی عام آدمی خانقاہ تو بنا ہی نہیں سکتا میرے دوست. خانقاہ اور مسجد میں کیا فرق ہے یہ بتا دوں آج آپ کو. مسجد خانقاہ نہیں ہو سکتی, خانقاہ مسجد ہو سکتی ہے. کیوں کہ مسجد میں کوئی اللہ والے بیٹھا نہیں ہوتا, نمازی ہوتے ہیں, لیکن خانقاہ میں اللہ والا ہوتا ہے. جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہ خانقاہ ہوتی ہے. تو جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہاں نماز تو ہوتی ہے, تو وہ خانقاہ بھی ہوتی ہے اور مسجد بھی ہوتی ہے. آگے فرق سمجھ. تسی کتنے آئے ٹر پھر کے آئے ہو, لندن آئے ہو, پیٹر بات تو بڑھنے تو بندے سارے بیٹھے نے. یہ کدھروں آئے ہو تسی؟ مسجد آئے ہو جی, خانقاہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ جتنی محبت لبن جا رہے ہیں. اس لیے بندرو, اس لیے ہے تم لوگ خود نہیں پتا, آج بتا رہا ہوں آپ کو. نا باقی ساری چیزیں ذکر کرنے نہیں آئے میرے پاس, آپ ذکر کرنے ہیں. اور جو ذکر ہوتا ہے مسجد میں ہوتا ہے, مسجد میں ذکر کر سکتے ہیں آپ. بات سمجھ آ رہی؟ کسی چیز کے لیے ہمیں نماز سیکھنے ہیں, کوئی حدیثیں سیکھنے ہیں, کوئی فقہ سیکھنے ہیں, کوئی علم سیکھنے, کچھ بھی نہیں. خانقاہ میں تو اس لیے آئے ہیں, کیوں؟ کسی ہمیں محبت لینے ہیں. کیوں؟ جس ہم رب دسی ہے ادھر محبت مل رہی ہے, اس دکان تو تمہیں ملے گی محبت. اسی آ گئے ہیں. اب سمجھے آپ کیوں آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا گئے تو سمجھ گئے. ہاں ایسی نیت سے آئے کرو, بند کرو. وہاں جا ذکر کرنے جا, یہ کس نے کیا وہ ذکر کرنے آ رہے ہیں؟ نہیں, یہ محبت کی بات ہے, تو محبت لینے جا رہے ہیں, کیونکہ خانقاہوں سے محبت نہیں. جو کہتا ہے غلط سے ہاتھ کھڑا گیا, غلط ہو سکتا ہے, ثابت کیا قرآن نے, اس کا اڈا بنا دیا. جو جیسے علم ہوگا اس کے اڈے بنتے جاتے ہیں, ضروری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ بند ہو جائیں گی؟ اگر خانقاہ اس موسم کے اندر, اس دنیا کے حالات کے اندر, اس ملک کے اندر 5-5, 6-6 خانقاہیں بن سکتی ہے, تو پھر مجھے بتائیں کب کا ہوتا ہے کہ خانقاہ بند ہونے کا؟ آج نہیں بند ہو سکتی, اس ملک میں نہیں بن سکتی, ایک نہیں, آپ نہیں بند کر سکتے. اب بڑھ رہی ہیں نہیں, بیٹھے بیٹھے کھجلی ہوتی ہے. خانقاہ بڑھا لیجیے, میں بڑھا لوں, ٹینشن کرا لوں, کھجلی ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے. یہاں بھی ایسے کرتے ہیں, یہ کرنا کرو. یہاں نہ تو انکار نہیں, یہ نہیں کہ پیسہ کہاں سے ہے, میں کرو, وہ میں کرو. حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بڑھ جاتا ہے, کام ہو جاتا ہے. اور لوگوں میں لال ٹپن پھرتی ہے. مثال سمجھتے ہیں جی, وہ میرے پاس آیا پیسہ دو, میں کس چیز کا پیسہ دوں؟ میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں ہے. یہ خانقاہیں کیسے بن رہے ہیں؟ پھر آپ چندے لیتے ہیں. میں تو چندہ آج تک لیے ہی نہیں, میرے پاس تو پیسے. تو ایک بات کہتے ہیں میں کر لو, تو میں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کر لو, اللہ سن لیتا ہے. یہ تو زبان ہلنے کی بات ہے میرے دوست. تو بھی ایسی زبان بنا, انشاءاللہ تیری مسجد بن جائے گی. کیوں بھائی صوفیوں, یہی ہوتا ہے نا, صحیح بتانا. ڈسٹ والا بول میں کر لو, بھیڑ لگ گئے. کر لو, کر لو. نہ میں پوچھتا ہوں پیسہ کہاں سے ہے, نہ مجھے وہ بتاتے ہیں.
کام ہوتا رہتا ہے. حکم پتہ ہے ان کو خبردار باہر نہیں نکلنا, کرنا اندر ہی ہے. یہ نہیں بستے بچھاتے پھر جناب اللہ کے واسطے دے دو, روٹی دے دو, ایک بوری دے دو, یہ کام نہیں ہے. سمجھ پکا ہو گیا ایمان. تو اب یہ ہے کہ محبت جو ایمان کو آپ کے کیا کرتی ہے, تکمیل استکمل ایمان. اور محبت کہاں سے ملے گی؟ خانقاہ سے ملے گی. کیوں ملے گی؟ کہ وہاں اللہ کا ایک دوست بیٹھا ہوا. سمجھ آ گئی بات؟ اب اگر ٹیکنیکل پوائنٹ آ رہا ہے زبردست, ہوشیار آ گیا, ماشاء دل میں آ رہا ہے, ہوشیار بڑا زبردست پوائنٹ ہوتا ہے. خانقاہ بھی آ گئے, حضرت بھی آ گئے, محبت مل گئی. نو سبحان اللہ. کیوں جی بندر دے بندر نہیں ملے. بہت سے لوگ آتے ہیں خانقاہوں میں, آتے ہیں ذکر میں بیٹھتے ہیں, حضرت صاحب پہ بیٹھتے ہیں, سب کچھ بیٹھتے ہیں, لیکن ابو جہل ہی رہا, صدیق بن گیا. صدیق کیسے بنا؟ صدیق عمر کیسے بنے, طلحہ کیسے بنے, ابو ہریرہ کیسے بنے؟ کون سا علم تھا, کون سا فقہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, ایک ہی چیز تھی, اور وہی خانقاہ میں چیز ہوتی ہے. سن لیں آپ, محبت نہیں تھی, محبت کی بات ہے. صدیق کیسے بنے, عمر کیسے بنے؟ یہ سارے صحابہ جو تھے, چھوٹے بڑے سب صحابی جو آسمان کے ستارے ہیں, اس چیز نے ان کو بنایا. وہی چیز خانقاہ میں ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ صحبت. جی صحبت سے صحابہ بنے. آگے بات سنیں. اللہ والے کی صحبت ہے جو اصل چیز میں جڑ ہے ہر چیز کی. کس کو جس نے پکڑ لیا صحبت کو, سبحان اللہ. حدیث سنا بخاری کی ہو, کہنے والے انس ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آ جائے حدیث سنیں. نبی کی تشریف رکھتے ہیں, صحابہ موجود ہیں, سنیے ہوگی آپ نے, کسی صحابی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ حسن سے روایت فرماتے ہیں, حدیث بخاری نے روایت کی ہے. قیامت کب آئے گی؟ بیوٹیفل کوشچنس. کیوں اس میں بہت مانی چیز خیز ہے, چھوٹا کوشچن نہیں ہے. یہ خوف تھا ان کے اندر آخرت کا. مجھے کبھی آپ کو خیال آیا قیامت کب آئے گی؟ چلو قیامت کو چھوڑ دے, کبھی موت کا خیال ہے؟ موت کا خیال جو یار اور کی گل کر کی بکواس کرتے ہیں. اب کسی نے موت کا نام لے بھی دیا نا تو ہم سے لڑ پڑتے ہیں. تو بات ہو یا کوئی کام کی بات کرو, کیا موت لگائی ہے؟ اور کہا موت کو یاد کرو. تو ہم تو نام سننا پسند نہیں کرتے. یہ انداز تھا صحابی کا. نبی سے کہہ رہے ہیں بات, جن کے شیخ ہیں. فضول بات تو ہوتی نہیں تھی وہاں, ایک صحابی بات کر رہے ہیں, نبی جواب دے رہے ہیں, دین بن رہا ہے, تا قیامت تک کے لیے دین بن رہا ہے. چھوٹی چیز نہیں تھی, خود اللہ کہلواتے تھے چیز. تو یہاں میسج سن لیں حدیث کا, کہ ہر مومن کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. یہی کس اشارہ کرتا ہے؟ نبی ہم جواب دیں گے اس کا, آگے جواب ہی دیا نا اس کا, کہ جو موت کو 25 دفعہ دن میں یاد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں, جنت میں پہنچا دیں گے اس کو یاد کرنے سے. ہماری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اگر کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے نا, تیز چل ہم بڑھ نہ جائیں, پکڑنا لے رشتہ. موت تشریح کیا ہے؟ موت سے محبت کرو.
موت تو اتنا یقین ہوگی اس کے پر انتظار ہو ہر وقت. جسم کیا سوتے ہیں اولاد یہاں جا رہا ہوں میں تو تیری مرضی تو اٹھا دینا ورنہ میں تو فارغ ہو رہا ہوں رات کو. ہے دعا نہیں کرتے موت کا نام کبھی سنے ہی نہیں ہم دن میں. اللہ نے اس کو 25 دفعہ دن میں یاد کرو تم لوگ. سبحان اللہ. اب سنے صحابی کی بات جی بخاری کی حدیث ہے. پیغام دیا کہ خبردار مومن کی یہ شان ہے اس کو فکر اور موت کب آ جائے گی مجھ پہ. یار آج نہ میں مر جاؤں ابھی نہ مر جاؤں ایکسیڈنٹ نہ مجھے ہو جائے. اتنا ہر وقت خائف رہا ہے موت سے کہ ہر وقت. تو جواب سنے پھر کیا کرنا چاہیے اگر اتنا یاد آ رہی ہے سب کچھ. تو فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کر رہا ہے بٹ ہیو یو ڈن فار دیٹ. اگر تو قیامت کا مجھ سے پوچھ رہا ہے تو تو نے تیاری کیا کی ہوئی ہے اس کی. آگے جواب اشارہ دیا کہ اگر تمہیں ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیز ہمیں موت کے وقت کام آئے گی اور کس کس چیز سے ہمیں نقصان ہوگا. تاکہ تو دن میں کبھی خیال ہی نہیں گزرتا. دن میں پوری زندگی کسی کو خیال نہیں گزرتا. 5 6 رشتے دار ختم ہو چکے ہوتے ہیں. بیوی بچے گھر بار ماں بہن باپ آخر سامنے جاتے ہیں لیکن اپنا یقین نہیں آتا کہ ہم مر جائیں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں موت کو یاد کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس حدیث کی روح سے آپ میں تیاری کی کوشش کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. جی علاج ہے ہمارے بس سمجھ گیا نا جی. تو صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو نے تیاری کیا کی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابی کے درجے کتنے اونچے تھے. سب بخشے بخشائے تھے اللہ ان سے راضی تھا لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیاری کر کے رکھ تیاری تیرے لیے بھی ضروری ہے. یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرا کام نہیں ہے. علی فاطمہ اللہ نے فرماتے ہیں فاطمہ تو بھی تیاری کر کے رکھ تو نے بھی قبر میں جانا ہے. اعمال کو ضرور سے استعمال کر. جو موت کو مذاق نہیں ہے. اتنی اعمال کی فکر ہونی چاہیے. میں ہر وقت اپنے نماز کی روزے کی حج کی زکوٰۃ کی تمام چیزوں کے اعمالوں کی کہ ہمیں خوف پیدا ہو کہ ہم مرنے والے ہیں. ہم کیا جواب دیں گے اس چیز کا. جھوٹ سے بچنے کی حرام کاری سے بچنے کی حب دنیا سے نکلنے کی فکر بہت. جیسے جیسے انسان بڈھا ہونا شروع ہو جائے اس کو تو اور فکر پڑنی چاہیے اس چیز پہ. موت کی تم نے تیاری کیا کی ہے. ڈن. جواب آتا ہے سن لیں ذرا. بڑا خوبصورت حدیث سنا رہا ہوں آپ. اس رنگ میں آپ نے نہیں سنی ہوگی حدیث. اس میں جواب دیا صحابی تھے یہ آپ ڈن کیا تمام فرائض ادا کرتا ہوں جناب روزہ حج زکوٰۃ سب. دوسری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو اس سلسلے میں دیکھیں آپ. It means he was satisfied with his job. Roza is enough. Namaz is enough. Hajj is enough. So he gave the reference for these things. So یہ وہ represent کر رہے ہیں صحابی ہمیں کہ آج کیا مسلمان یہی کام کرتا ہے. جی میں تو روزے پڑھنا میں نماز کرنا میں حج کرتا ہوں میری تو تیاری مکمل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ. تو صحابی نے یہ جواب دیا. اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. چپ. اس نے سوال کیا انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے جواب دے دیا میں نے تیاری کی ہوئی ہے. اب چپ ہو گیا نہیں جواب دیا. صحابی کی بات تو بنی نہیں ہے. ابھی میں بالکل نئے انداز سے آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. نہ ہر دس لائک دیٹ. صحابی نے کیا کہا. اب صحابی نے اگلا پیتلا پتلا. اب وہی بات آتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. یہاں تو جواب ہی کچھ نہیں ہے. کوئی خوشخبری ملی نہیں رہی اس چیز کی نہ جنت کی چیز کی. تو نے آگے بڑھایا کہ روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہوں. پھر ساتھ میں کہا انی حبک رسول اللہ. آسمانی محبت کی کہ نماز روزہ حج خالی نہیں ہے
انہیں حب کا میں محبت بھی کرتا ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ. سبحان اللہ. جب یہ کہا تو ادھر سے جواب آیا. اب جو تو اس چیز سے آگے بڑھ گیا ہے کہ تو یہ عمل بھی کرتا ہے کیا کہ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ حج زکات پہ نہیں رہنا, آگے تم نے محبت بھی کرنی ہے. کتنی بڑی دلیل دے رہا ہوں میں آپ خانقاہوں کی. کوئی کر سکتے ہیں انکار سے کہ خالی نہیں, آگے محبت. انی احبک اللہ رسولہ, میں اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتا ہوں. تو پھر نبی نے آگے جواب دیا ہے زبردست. اگر یہ بات ہے, اگر تو محبت کرتا ہے اسے تو جس سے تو صحبت کرتا ہے محبت کرتا ہے وہیں تو ہوگا. جنت کے دروازے چھوٹے موٹے نہیں, جنت فردوس نہیں. کہ جس درجے کے ولی کے ساتھ تو نے صحبت رکھی ہے اس ولی کے درجے میں تو پہنچ جائے گا. مجھے پہنچ تو پھر عمل کر لیا. وہ جو ساری عبادت کو قبول کرنے والا تھا, کون سا عمل کیا؟ صحبت کی تو نے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ. اور تم صحابی ہو اور تمہارا شیخ جو کون ہے امام الانبیاء ہے, تو تم وہاں ہو جاؤ گے. پھر سنی دیا دی آپ نے ایسی کبھی پڑھ دیکھیے, سمجھ آ گئی. سو یہ ہے محبت اور یہ صحبت ہے. کہ صحبت کا یہ فائدہ ہے کہ سب بیٹھ جانا, جانا, دیکھ لینا, محفل میں پہنچ جانا, الحمدللہ کیا ہو گیا, یہ درجہ مل رہا ہے اس کو. محبت تو کرو کسی آدمی سے, پکڑو. کن سے محبت نہیں کرتے پھر تو کہاں پیسے مال کتنے لٹاتے پھر تو یہ وہ, جاؤ کسی درویش کے پاس بیٹھو. آگے سنیں پھر ایک اور حدیث سنا دوں. اب تو بڑھ گئی ہے نا نشا, تم آرام سے پڑھیں گے. نشا کہتے ہیں اب تو اڑتے ہی کوئی نہیں ماشاء اللہ. بلکہ یہ حدیث جتنی دیر سے نشا پڑھو گے قبول ہی قبول. نماز کا صاحب ملنا شروع ہو گیا اب ہمیں. وی آر ویٹنگ فار دا نماز. ڈبل سواب. جی روشی پڑھیں گے تاکہ فریش ہو. امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور یہ حدیث قدسی کے طور پہ پیش فرمائی آپ نے, چھوٹی نہیں ہے. امام بخاری اور حدیث قدسی کے طور پہ جو اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے, دس حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جہاں ذکر والی جماعت بیٹھتی ہے تم نے وہاں پہنچنا ہے. بس تمہارا کام یہ ہے. اور پہنچنے کے بعد میں منتظر, یہ محبت رضا سب جانتے ہو, تو میں منتظر رہوں گا کہ تم ان کے آ کے مجھے حالات بتانا ایک ایک. وہ کیسے آیا تھا, اس نے کیا کھایا تھا, اس نے کپڑے کون سے پہنے تھے, وہ کیسے لڑ گیا تھا بیوی کے ساتھ, میں نہیں جانا کہتے نہیں کر کے آیا تھا, وہ کسی نے کیسے کیا تھا, کسی پیٹرول کسی پاس نہیں تھا, اس نے کیا کچھ کیا تھا, کہتے ساری باتیں رپورٹ دینی ہے تو مجھے وہ جماعت مجھے بڑی محبوب ہے. رب کہہ رہا ہے حدیث قدسی ہے, کرے کوئی مائی کا لال اس کا انکار کر سکتا ہے. ذکر بدعت ہے, جماعت کے ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کیا ہوتا اب وہ ڈھونڈتے ہیں فرشتے, جماعت کو ڈھونڈتے پھرتے, ڈیوٹی لگی ان کی, جہاں مل گئی ان کی جماعت ماشاءاللہ مانچسٹر پہنچے وہ ذی الحجہ کی 7ویں 8ویں تاریخ میں, ان کے بہت مل گئے بندے بڑے زبردست, پھٹے ہی پن دیتا سارے. اب جو ہجوم لگتے ہیں فرشتوں کا پوچھنا, تو یہ حدیث بتا رہی ہے. اور کاغذ پین سے نکلے رپورٹ لکھنے, نثار ادھر سے اس نے یہ بدتمیزی یہ فلاں آدمی ایسے ہے, وہ یہ کر کے ہے, وہ فلاں کر کے ہے, لڑکی ہے, جھگڑ کے ہے, اپنی دکان بند کر کے ہے, نہیں ہے بستری ساتھ سوچ کے اللہ کرے ہمیں اگلا دن بھی مل جائے تو اچھا ہے, 2 دن ہی مل جائے. شہید ہو کے مانگ رہا ہوگا نہیں, یہ دعا جو مانگنے ہاتھ کھڑا کرے, بڑے لالچی لوگ یار. نیچے کرے بات, سمجھ آ گئی بات.
وہ سب پتہ وہ تو آپ کے اندر پڑتے ہیں، فٹافٹ رپورٹیں بن رہی ہیں آپ کو، کچھ کہ ویسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں، مطلب میرے جیسے بھی گئے ہوں گے ڈبے آدمی، یہ سمجھے بات؟ اب رپورٹ بن رہی ہے، بن کے چلو بھائی اب دکان بند ہونے والی ہے نا ہمارے ذکر کی، فرشتے ہو غائب، بہت بڑی خوشیاں اپنی فائلیں جیم، رپورٹ جیم میں دبائی فائلوں کی، فلائٹ کدھر جا رہے ہیں؟ ڈائریکٹ جا رہے ہیں اللہ کے پاس، کہاں سے آ رہے ہیں؟ ذکر والوں کے پاس سے آ رہے ہیں، کہتے ہیں ذکر والے تو بیوقوف جماعت ہے، پاگل جماعت ہے، میں چاہتا ہوں بس ادھر بیٹھ دیں وہاں بیٹھ کے کر لیں، جو سب سے نکمی جگہ ہوگی وہاں بٹھایا جائے گا، بالکل خوشی سے بٹھایا جائے، کوئی نیچے چلے جائیں نیچے، ہمیں نیچے جائیں گے جناب، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں جائیں گے جنت کی کیاری بن جائے گی، نہیں پتا؟ تو جناب یہ تو دنیا کا حال ہو گیا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر اللہ انتظار کر رہا ہے، فرشتے رپورٹیں لے کے جا رہے ہیں، اور دنیا ذکر والوں کے کیا کہتے ہیں؟ مسجدوں سے نکال دیں، کر لو نا باہر مسجد، میں جھوٹ تو بولتا نہیں، بالکل آپ کو پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں، زندگی میں دھکے ہی پڑے ہیں مسجدوں سے، ابھی تو خان کہیں بنی ماشاء اللہ، یہ حال ہے ہمارا ذکر سے محبت کا۔ اچھا جی، اب جاتے ہیں اللہ کے پاس، آ گئے ہو جی؟ آ گئے جناب، اور پتہ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو، کیوں؟ ابھی ایسے ہوتا ہے کہ جس نے کسی سے محبوب سے محبت کرتا ہے نا، سمجھے نا، ہاں یار اور کیا کہہ رہا تھا، کپڑے کیسے پہنے تھے، سرخی لال تھی یا پیلی تھی سرخی، اس کی بہن رپورٹ دے نہیں، ہاں بھائی جان شادی کر لیں، بہت اچھی، کیا اس کی ناک کیسی تھی، یہ دنیا کی محبت، اس کا مجازی محبت، یہ حقیقی محبت کا معاملہ ہے، اللہ نہیں جانتا میرے محبوب کیا کر کے ہوں گے جناب، ان کی فائل تو وہیں دبی رہ جی، انہوں نے کیا پتا نا، آگے جی آگے نا، کس سے سنا، ہائے کتنی جماعت میں ہے نا، اللہ کی قسم آپ فضول نہیں بیٹھے، ایک ایک قصہ پہنچے گا آپ کو رب کے پاس، دل صاف کر لو، بندے دے پتر بن جاؤ، جہاں رپورٹ پہنچنی ہے تمہاری، ابھی تو فرشتے دیکھ رہے ہیں یہاں، استغفار کر لو، غلط خیالات آ رہے ہیں تو بہت اونچی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، استغفار کر لیں، ایسی چابی کھینچے گی نا، یہ چھوٹی مجلس نہیں ہے، جب بندر رہنا تو بندر ہی رہے، کتنی سنا لو، اس نے فلاں اس کی، نہیں یہ تو بدعت ہے، that's not right, I don't think so, no that's not right, it's not like this، ادھر ہی تو بیچارے۔ اچھا ہاں جی بتاؤ رپورٹ، اللہ تعالیٰ اس کیا ہوتا ہے، یہ وہ سنتے ہیں، اچھا یہ اس نے ایک رپورٹ اور بھی اس میں جب سنا، ساری رپورٹ سنی اللہ تعالیٰ نے، تو تم پھر گواہ جاؤ نا، I make you witness for that now، you make give me all these stories about them and you praise them, you become the witness now، سبحان اللہ، اعزاز دیا، اچھا وٹنس کیوں بنا ہے؟ یہ ان کو رسپیکٹ دی اللہ تعالیٰ نے، تمام فرشتوں میں اعزاز دیا ہے کہ ایسی جماعت کے وٹنس بنا ہوا کہ دنیا رش کی کرے گی، کس کی گواہی دے رہے ہیں یہ لوگ، اتنے بڑے لوگوں کی گواہی دے رہے ہیں، تو بھائی رسپیکٹ ہو گیا ان کی، فرشتے ہیں یہ۔ صحیح حدیث، قدسی حدیث، بخاری شریف جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اب اگر پھر تم گواہ ہو جاؤ، کتنے تھے کہ 100 200 تو آئے ہوئے تھے، 200 تھے، گواہ ہو جاؤ میں سب کو بخش دیا، شور اس کے جاہل میں سے گندے مندے کدھر گناہ کیے سارا پھر ڈیلیٹ، ہمارا ڈیلیٹ ہوتا ہے پورا کمپیوٹر اڑ جاتا ہے نا، کبھی میں تو چیختا پھرتا ہوں، اوے افتخار یہ ہو گیا، غائب ہو گیا، فلاں ہو گیا، کہتے ہیں کہ میرے میسج کہاں گئے، کہتی وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا، میں کہا مارے گا انشاءاللہ، اب کہاں سے نکلے گا، یہ زور لگاتا رہتا ہے بیچارہ، نکلنے کہاں سے ہوتے ہیں پھر ڈیلیٹ، اس کو پکڑتا ہوں مجھے، فرشتے کو پکڑا اس اللہ تعالیٰ نے، اوے بھائی بتاؤ کیا ہوا، کسی کہ ڈیلیٹ، ختم، آپ کو بس گناہ ہی بولنا، ماشاء اللہ، جس کو یقین نہیں رہا وہ کافر، وہ انکار ہی کر رہا اللہ کی باتوں کا،
سیدھی بات ہے، میں تو سیدھا فتویٰ دیتا ہوں. اور کفر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بت سے کفر ہوتا ہے، انکار سے کفر ہوتا ہے. مسئلہ بتا دو آپ کو کہ کفر کس سے ہوتا ہے. قرآن پڑھو قرآن، پھر سمجھ آ جائے گا. ایک نیا چیز نکال رہا ہوں آپ کے لیے، کفر کی ڈیفینس سن جاتے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے فرشتو، میرا دل کرتا ہے میں ایک قوم بناؤں. 2 قومیں موجود تھی، ایک نورانی تھی اور ایک آگ سے بنی ہوئی تھی. ایک فرشتے تھے اور ایک جنات تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک قوم اور بناؤں. فرشتے بھی حیران، جن بھی حیران، یہ کیا معاملہ ہے، کون سی قوم بنانے والے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے بنائیں گے. ہم تو نور سے بنے ہیں، یہ آگ سے بنا ہے، اب تیسری چیز کیا ہے جس کو اللہ بنائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکیم ہے، قادر ہے، علیم ہے. آپ نے کہا میں بناتا ہوں قوم کو. وہ انتظار میں تھے کس سے بناتے ہیں کہ جاؤ مٹی اٹھا کے لے آؤ گارا. سبحان اللہ، اس سے بنے آپ. یہ ہم تو آگ سے، ہم تو نور سے، یہ تو مٹی سے. ناکوں پہ انگلی لگا دے رہے کہ بڑی گندی قوم بننے والی ہے. بولے سبحان اللہ. ایک کیڑی قوم بننے والی ہے، مٹی نال جڑی بنے گی، گندے گارے نال جنوں بنائے جا رہے ہیں، کیڑی قوم بندی پئی ہے. فرشتے بھی حیران ہو گئے نے تے جن بھی حیران ہو گئے نے. وہ چلو بنن دو، سڑا کی جاندا ہے، اسی کی کہنا ہے پاسے لا دیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کام دے انہیں. وہ میں پنجابی شروع ہو گیا، سوری، میں نہیں پتا گجراتی بیٹھے ہیں میرے سامنے. ہاں بھائی یہ کیا گو بند ہو گیا ہے، یہ کتنے لگا دیا کرو، چلنا تو چھٹی کرو. یہ اللہ تعالیٰ کو کھیلا کھیلتا ہے جو سب کرے، اس کی مرضی ہے. اور پتہ نہیں کہاں کام کیا ہونے والا ہے. اور جب بن گیا وہ بندہ، بن گئی وہ بت، کھڑا کر دیا اس کو، تو کھڑا رہے. اس نے ٹھہراؤ، ایک ٹائم ٹھہراؤ. شیطان جن بولا، کہتا جیس جسٹ سی ہم ہو از ہی، اس ناٹ ڈونٹ وری اباؤٹ ہم. I know. جہاں گند ہو گیا تو انہوں نے پتا. کون کہہ رہا ہے؟ جن. اس کو ہم شیطان کہتے ہیں. میرے جن سنیں، تفسیر سنا رہا ہوں آپ کو. ایک اور نہیں کہتے جن. وہ 2 منٹ ہے، اس کی طاقت بہت ہے جن کی، شیطان کی تو بہت طاقت ہے. اس نے ڈک ماری، کہتے 1 منٹ ٹھہرا، میں دیکھتا ہوں ہے کہ کیا چیز بنائی، یہ کیا میوزیم بنایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ اور گھڑا کے ساتھ کھڑا کرتی ہے. ہی میں پورا اس کی رپورٹ لے کر آتا ہوں. ہی واز دا ٹیچر آف اینجلس. وہ ٹیچر تھا، پڑھاتا تھا. 6 کروڑ سال کی عبادت تھی اس کی. اندر گیا، آدم کو دیکھا، جمپ مارا، اندر چلا گیا. ایک ایک جگہ کی سیر کرتا پھر رہے اندر، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. کوئی جگہ اندر آدم کی اس نے نہیں چھوڑی، ساری جگہ گھوم کے آ گیا. واپس آیا، کچھ نہیں، چھٹی کر، ڈونٹ وری اباؤٹ ہم. پیدل نہیں چلن لگی گالا، پیٹ لگا ہے دنال، پانی کی ٹنکی بھری پڑی ہے اس کی، شہوتیں اندر گھسی ہوئی ہیں اس کے. چند دن یہ نے چلنا ہے، تسی فکر نہ کرو، تو میری ٹکا بھی رہے گا تو تھوڑا ٹکا بھی رہنا ہے. بولو سبحان اللہ. ایسی پڑھتا تھا جمعہ میں، تفسیر یاد ہے آپ کو؟ چلتی تھی ہماری سورۃ توبہ تک چلے تھے ماشاء اللہ. کہتے ٹکا جی چلنا ہے، پھر تسی فکر نہ کرو. نہیں یہ تو اللہ کی بنائی تصویر ہے، بیوقوف شیطان نے تو غلط کہہ رہا ہے. پھر غور سے آ، وہ پاگل کچھ نہیں ہے، پیٹ لگا اس کے ساتھ، خواہشات ہیں. وہ تو بیویوں کے چکر میں پھرے گا، عورتوں کے چکر میں کچھ نہیں کرنا اسے دنیا. جتنا ذلیل یہ ہوگا نا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے.
وہ نہیں فرشتے ہیں کہ مار جمپ پھر جا اندر کہتا تسی کہندے ہو تو میں پھر چلا جانا وہ پھر گیا پھر بوا کھولیا پھر اندر بولو سبحان اللہ پھر ڈبکی ہن رلدا سیر کر دیا اصل جگہ تے پہنچ گیا وہ چیز انہوں سمجھ نہیں ہے کی چیز ہے وہ ہر چیز نو سمجھ گیا ہے گردہ ہے جگر ہے سب کچھ سمجھ گیا ایک چیز انہوں پلے نہیں لگی پتہ نہیں ہے کی چیز آ گئی ہے دیکھتا رہا کچھ سمجھ نہیں آیا وہ پریشان چکروں سے آ گیا ہے باہر نکلیا کہنے یار ہوگی رپورٹ صحیح نہیں میں آج لے کے آیا سبحان اللہ آج رپورٹ غلط ہے بھائی کل کی بات اور تھی آج کی بات فرشتے گر لیا اس کو کیا بات ہے آج کیا تو نئی بات لے کر ہے کہتے یارو ہے تو ساری چیزیں تو ساری خراب لیکن ایک گوشت کا ٹکڑا ہے لیفٹ سائڈ پہ اس کے نرم ہو رہے یار کہتے لیفٹ سائڈ پہ ایک ٹکڑا ہے I try my best I could not reach there I know what's this sort of flesh piece of flesh I tried my best I could not go inside of it don't know how locked this is by Allah subhanahu wa ta'ala میں نہیں سمجھا ہے کس طرح لاک ہو گیا ہے I try my best to unlock these things no because اللہ نہ نہیں پتہ سی لاک ہوئے تے کوئی درویش آن گئے نقش بندی جڑی کھولن گے نو تے نقش بندی درویش نے تے آن گے انگلی رکھن گے تے دروازہ کھول دیں گے یہ تو نقش بندی شیک کر سکتے شیطان کتا کہاں سے کر سکتے فرق نظر آ گیا جو یہ کام کرتے ہیں کون ہے جو نہیں کرتے وہ کون وہ بدعتی سے بھی ہم صحیح ہو وہ صحیح بولتے ہیں کہتے ہیں ایک صحیح بات وہ کہتا پاگل یہ تو سب سے بڑی چیز ہے ہم نہیں سمجھ سکتے نہ فرشتے سمجھ سکتے یہی کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے قرآن پڑھتے ہیں نا ساتھ ساتھ یہ تھی سٹوری ساری تمہیں نہیں پتا you don't know what it پتا ہی نہیں تم تو اس کی سطحی چیز دیکھو گے بیچارے گی اندر اس کے کیا تم نے پہچان سو لاکھ شہوات ہوں اس کے اندر سب کچھ ہو لیکن جب یہ ٹکڑا صحیح ہو گیا تو کچھ بھی نہیں سب لا ہو جائیں گے سارا جادو میں نے اس میں رکھ لیا ہے جب یہ مل گیا نا اپنے رب کے ساتھ شہوات خواہشات نفسیات سب کی سب لا ہو جائیں گی everything is controlled by this button یہ بتاتا ہے نقشبندی کیوں مولانا یہ بتاتا ہے یہی ہے نا تو پھر اب کیا ہوا ادھر حکم آتا اللہ تعالیٰ کرو سجدہ اس کو پوائنٹ سمجھ میں کس طرح لے کے آؤں آپ کو یوں وہ میں بتا رہا ہوں کہ کفر کیا ہے بھولنا کیا نا پوائنٹ سے کیوں نکلتے میں تو اندر آ رہی نہیں چیزیں بتائی جا رہا ہوں میں کتابیں نہیں کھول گیا یہاں پڑھی میں سامنے کفر کیا چیز ہے بتا رہا ہوں کس چیز کا کفر نام ہے تاکہ ہم چیز نہ کریں ورنہ کافروں اٹھائے جائیں گے شیطان کیوں بنا جی حکم آ گیا کرو سجدہ ان الملائکۃ یسجدون آیت نہیں جب حکم دیا فرشتوں کو ملائکہ کرو تو کیا ہوا آگے کیا کہتا ہے قرآن اللہ ابلیس کیا کس ہے ففسق امر ربی سبحان اللہ کس کا وہی پوائنٹ پا گیا میرا کچھ بھی نہیں اس نے کیا تھا جس بات سے ففسق امر ربی اس کا کام یہ کیا تھا اس نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا تو جو شخص اللہ تعالی کے حکم کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے نماز پڑھو میں نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ کہتا ہے سود مت کھانا میں سود کھا رہا ہوں وہ کہتا ہے یہ نہیں کھا رہا کیا ففسق ہم اللہ تعالی کے حکم کو نہیں مان رہے جو نہیں مانتا وہ ویسے ہو جاتا ہے جس شیطان کافر ہوا he is rejected from that you with me now
That's the deen. معمولی چیز ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم فجر پہ آؤ 3 بجے، تم کہو میں نہیں اٹھ سکتا. اللہ کہ اس وقت نماز پڑھو میں نہیں پڑھ سکتا. اللہ کہ 30 تو تمہیں روز نہیں بڑا مشکل ہے میرے لیے رکھنا. اللہ کہ جاؤ اسی کام کرو، میرے راستے میں نکلو، میں نہیں نکل سکتا. یہ نہیں چلتا کام. یہ اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے حکم کی انکاری کی تھی اس نے، تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ شیطان. اپنا مقصد نہیں چلتا بھائی ہمارا، یہاں عبد ہیں. یہ نہیں کفر ہم نے بت تو نہیں پوچھتے، فلاں نہیں پوچھتے، کل پتہ لگ جائے گا. پتہ شبہ بھی قوم ہے. تو اللہ نے اتنا بھی کہہ دیا کہ تو جس قوم کی تو نقل کرتا ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ کہ اسی ساتھ اٹھاؤں گا. کافر کی نہیں کرتا کافر اٹھاؤں گا، یہودی کی نہیں کرتا یہودی اٹھاؤں گا، نصرانی کی نہیں کرتا نصرانی اٹھاؤں گا تجھے. قرآن گیا، حفظ گیا، نمازیں گئیں، حج گیا، اللہ کا حکم جو آ گیا کرو نقل. پھر یہ حافظ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں. بہت بڑی چیز ہے اگر اللہ کے حکم کے ساتھ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، حافظ 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 عالم شر، اس کو کیا تعلق ہے؟ That's not deen. Nothing to do with that. کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، حکم کی تعمیر ہو رہی ہے. ایسا بگاڑ یہ دین کو ہم نے، اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. حافظ بن گئے جی، فلاں بن گئے جی، عالم بن گیا تو ہو گیا جی، محدث ہو گیا تو بلّہ وہ جو ڈنڈے کھڑے کر لین نہ دین بچوں کو خراب پرواد کچھ نہیں. اس سے فخر کر رہے ہیں. جہاں بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہ داڑھی رکھتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، بیکار بالکل. بچے حافظ ہے، بچے فلاں ہیں. اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں. سنیں آیت قرآن کی کیا کہتا ہے قرآن کہ لعنت بھیجتا ہوں ظالمین پر، میں شفا ہوں، رحمت ہوں مومنین کے لیے، لیکن ظالمین کے لیے میں کیا ہوں؟ قرآن کہتے ہیں نا بس کیا ہوں میں؟ کسی تو ظالمین کے ظلموں کو میں بڑھاتا ہوں اور ان کا ذلیل کرتا ہوں کی چیزوں. اس میں بھی دنیا لگا دی ہم نے، نام رسول ہم حافظ ہیں، ہم عالم ہیں، یہ نام لکھیں فلاں فلاں مولانا یہ وہ، اس بھی دنیا لگ گئی ہماری طرف. اس اندر ہی اس پہ بت بن گیا ہمارے ایک تکبر کا، اکبر پھوت بازی کا. دنیا میں 4 بچے حافظ ہیں، میں 2 بچے حافظ ہیں، میں 3. اور کیا ہمیں کیا سناتے ہیں اسٹوری اگر حافظ ہیں پر وی ڈو اباؤٹ اٹ. شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے تم لوگوں کو؟ اس سے بڑی جہالت کوئی ہوگی، گناہ کوئی ہوگا؟ کفر ہے یہ سارا. یہ پلینگ ود دا بکس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہولی بک. بخاری سے مذاق کرتے ہو تم عالم بن کے، ترمذی پڑھے بخار تم حرام کام کرتے ہو. اس کے بعد شرم کی بات ہے، تکبر و غرور اسی لیے بیٹھے ہو اندر. علم حاصل کیا اپنی اصلاح کے لیے کیا، ڈو دیٹ. اور یہ نیت نہیں تھا تمہیں ظلم کیا اپنے ساتھ یہ کام کر کے، بیٹر یہ کام نہ کرتے. یہ بات بہت بری لگتی ہیں اگر ہم ان کی باتیں سمجھائیں تو علماء کو برا کہتا ہے، تو حافظ کو برا کہتا ہے، میں کیوں کہوں گا؟ وہی کیا تکلیف ہے؟ میں تو قرآن کہتا ہے میں تو صرف مومنی کے لیے شفا ہوں، رحمت ہوں. ایسے کتوں کے لیے تھوڑی ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھیں، سینے میں قرآن رکھ کے بھی لوگوں کو شو مارتے پھریں، نہ نماز نہ کچھ نہ دیڑھ نہ داڑھی نہ کچھ بھی نہیں. اور گناہ لعنت ہے، لعنت بھیجتا ہے قرآن ایسے انسانوں پر. اس پہ شو بھی مارتے پھرتے، زبردستی کھڑا کریں گے مسلح پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسلح پہ آئے، کس طرح مسلح پہ آتے ہیں، بس میرا بیٹا. ان پہ لعنتیں پڑتی ہیں، پشتوں پہ لعنتیں ان کی. They are playing with the games. یعنی گناہ کرنے کے باوجود گناہ اور سینہ زوری. اندازہ لگا کبھی خبردار کسی کو داڑھی کٹے کو یا جو داڑھی شیپ کرنے والے ٹریم کرنے والے کو سٹینڈ کیا ہو. بعض میں تو پہلے صف میں آنے میں کھڑے نہ دیتے تھے نقش بند مشاہد. اس کی داڑھی کٹی ہوتی تھی، ٹریم کرتے تھے داڑھی، آؤٹ فرام دا صف اول. اس قابل ہے ہیٹ کرو اس کو، بیوقوف انسان ہے جو صرف 4 انگل داڑھی نہیں بڑھا سکتا، اس کو کاٹ دیتا ہے. وہ یہ ایک انسان ہے. کبھی ٹھوڑی پہ رکھ کے دیکھو 4 ایک ویسٹ بنتی ہے آپ کی داڑھی؟ کبھی نہیں سوچتا ہوں اس چیز کو. آن اور ڈیزائر وڈ ڈو پریکٹس آف ایوری تھنگ. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟
تو بات کون سا عمل سب سے ہے؟ بات محبت. سمجھ آ گئی؟ کہاں سے ملتا ہے؟ خانقاہوں سے ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کہ وہاں شیخ موجود ہوتا ہے. شیخ موجود ہوتا ہے وہاں، کیا وجہ سے؟ ذکر اذکار نہیں، صحبت ہے. صحبت کی باتیں بتا رہی ہیں آپ کو سر. امام علامہ قرطبی لکھتے، ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے تفسیر قرطبی کے اندر، حوالے بڑے بڑے دوں گا آپ. کہتے صحبت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کہتے میں بتاتا ہوں صحبت کی تمہیں قدر. سورہ کہف پڑھو، ان درشوں کو دیکھو جس کو اللہ نے پسند کیا تھا. کوئی 100 سال ان کو سلایا تھا، کروٹے بدلتے تھے. ہے قصہ پڑھتے سورہ کہف میں نہیں. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. کتا نجس ہے، بس ہمارے انہوں کہتے ہیں پگ ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، کیا کچھ اس کا ہمارے شرع کے اندر ہے. لیکن فرماتے ہیں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ باوجود یہ سب نفس ہونے کے، گندا ہونے کے، اس کتے کو صحبت ملی اللہ والوں کی، تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. یہ علامہ قرطبی ہے کہ جس کتے نجس کا صف صحبت شیخ اور صحبت اولیاء اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں جس کا ذکر کر رہا ہے، تو کوئی انسان جو مسلمان ہے اور وہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ اس کے ذکر کا بلند نہیں کرے گا، اس کو جنت میں بیٹھے گا. آج کا بیان ہے، بیان سنو. وہ خود سوچ رہا ہوں کہاں سے بول رہا ہوں. آج پکے صوفی بنے ہو نا آج انہیں. یہ صحبت، تو صحبت کے لیے جاتا ہے آدمی، ٹھیک ہے نا. صحبت سے ایک اور خیال آتا ہے، صحبت سے انسان کو کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ صحبت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے، اللہ نے کی مثال دی ایک جانور کی، ایک جانور کی جس کو روز صبح شام کھاتے ہیں. ابھی اب رگڑ گئے ہیں وہی جانور، کھا لیا نا کھانا، اسی کو رگڑا ہے آپ نے، جس کے نام ہے چکن مرغی. وہی کھلایا نا آج آپ کو. ساتھ میں گیا حلوہ، میں نے دکھایا جلوہ. اب سناتا ہوں مرغی کی قصے آپ کو، پورا ڈنر دے دیتا ہوں آپ کو. اگر صحبت کا قصہ سننا ہے آپ نے تو مرغی سے سیکھیں، آپ کو صحبت کا پورا نقشہ سمجھ آ جائے گا. مرغی جانور ہے، ایک پرندہ ہے، انڈے دیتی ہے، آپ کو کھلاتی ہے. انڈا کھانے ہمارا کام ہے اور کچھ پتہ نہیں ہمیں. مرغی کیا کرتی ہے؟ سبحان اللہ، اس کو صحبت دیتی ہے. انڈے اس کے پروں کے نیچے رکھ دیں آپ، مرغی بیٹھ جاتی ہے پروں کے نیچے دبا کر، اور پھر مراقبہ کرتی ہے. ہاں ضرور ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کی. میں تو اپنی مرغی تھی روز لیتا تھا انڈے، میرے الگ منڈی فون میں رکھی تھی اپنی مرغی، تازہ نکالتا تھا انڈا، برا رنگ تھا اس کا. آنکھ بند کرتی ہے، مراقبہ کرتی ہے، مراقبہ کر کے انڈوں پہ توجہ دیتی ہے. جب توجہ دیتی ہے یہی کام شیخ کرتا ہے. گندا بندہ ایک انسان آتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے، اور تو کی کرنا جی میں چرسا پینا، میں کم کرنا نا، میں زنا بھی کرنا نا، میں فلاں بھی کم ہو گیا میرے کو صاحب، وہ دعا کرو میرے واسطے. وہ ہاتھ پھڑ لیندہ ہوتا، ہاتھ پھڑ لیندہ پھر کی ہوندہ ہے مرغی ان صحبت دیندہ ہے. شیخ اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ اور ان کی بات کر رہا ہوں. شیخ اس کو دبا لیتا ہے انڈوں کی طرح اپنے پروں کے نیچے، ٹھیک ہے نا. جب توجہ دیتا ہے مرغی توجہ دیتی ہے، مراقبہ کرتی ہے، اس توجہ سے مرغی کے انڈے کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ انڈا جس کو آپ فرائی کر کے کھاتے ہیں، کبھی آملیٹ بنا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے کھاتے ہیں اس انڈے کو. ہم تو یہی جانتے ہیں. ایک مردی کہتی ہے نہیں دیکھ اپنی توجہ سے میں تجھے زندہ کر دوں گی. ایک ناپاک گندا آدمی جاتا ہے
کچھ بن جاتا ہے. مرغی توجہ دیتی ہے کہ انڈے کے اندر اس بچے کو زندہ کر دیتی ہے. آپ پتہ ہے تو کیا شیخ کی توجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا؟ مراقبہ اور کیا ہوتا ہے؟ سمجھا رہی بات؟ وہ زندہ ہو جاتی ہے, وہ مرغی بن جاتی ہے. تیہر پوائنٹ دس دیا میرے خیال سمجھ آئے گل تمہیں مینوں. کچھ بندے جڑے ادھر ادھر ہلے نے تھوڑے جے کہ اسی بھی مرید ہاں, اسی بھی تھوڑے کو لانے ہاں, ساڈا تے کچھ بھی نہیں بنے ہالے تک. صحیح کہہ رہے, اسی ادھر دے ادھر ہی ہالے تک. انڈا تو چینج ہو گیا سی مرغی چ, اسی بھی تھوڑے سو بچے بیٹھے ہاں, کم ساڈا کیوں نہیں بنے ہاں؟ کوشچن اشکال آتے نا آدمی نہیں آئیں گے, میں نہیں بتا دیا نا آپ کو. میرے بھائی میں تو مرغی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو. جب مرغی کے نیچے انڈے رکھتے جاتے ہیں ہر انڈے سے بچہ نہیں نکلتا, بلکہ اس میں کچھ ایک آدھ انڈا ایسا رہ جاتا ہے جس میں نہیں نکلتا. وجہ کیا ہے کہ وہ گندا انڈا ہوتا ہے. فالو می ناؤ, اس کو جواب نہیں ہے مجھے. وہ کیا ہوتا ہے؟ قصور مرغی دا نہیں قصور سو انڈے دا ہے. وہ گندا انڈے تھلا آ گیا سی تو قصور شیخ کا نہیں, قصور اس مرید کا ہے. اس کے خیالات, اس کے عقائد, اس کی محبت بہت کمزور تھی. اور سچے عقیدے کے ساتھ آتا, سچی نیت کے ساتھ آ جا, سچی محبت ہوتی, اطاعت ہوتی, اور پھر آ کے صحبت شیخ لیتا تو پھر تو پر لگ جاتے اس کو. اور لگ چکے ہیں ایسے لوگوں کے پر. قصور اپنا ہے, شیخ کا نہیں. قصور مرغی کا نہیں, اس انڈے کا تھا, گندے انڈا ہے. ہر انڈا بنتا ہے, بچہ نہیں بنتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہر مرید ہواؤں میں نہیں اڑتا ہے. وہی جس کے عقائد سروں, جو اپنے شیخ کی باتوں پہ یقین کرتا ہو, اس کی اطاعت پوری کرتا ہو. جس کو شیخ حرام کہتے اس کو حرام سمجھتا ہو. پہلی دفعہ ہاتھ پکڑا تھا, کہتا حرام ہے, ساری ڈگریاں پھاڑ دی. زندگی کی کمائی, بھوک ننگ, حرام نہیں کھانا, جھوٹ نہیں بولنا. آج تک زندگی میں کبھی کلیم نہیں کیا حضرت اس فقیر نے. وہ اس نے کمال نہیں ہے, شیخ کا وعدہ تھا. کبھی نہیں کیا کہ ہمارے پیسے نہیں ہے, وہ لے دو. ہزاروں قسم کی چیزیں ملتی ہیں جو لوگ کلیم شریف کرتے رہتے ہیں. رائٹ صحیح, ہمیں کہا رائٹ سے بھی نہیں کرنا کیوں مکس نہ ہو کسی چیز کے ساتھ. توکل اللہ. بھوکے جو ننگی ہو جائے, کوئی پراپرٹی نہیں, کچھ بھی نہ ہو, کہتا نہیں کوئی پکش نہیں. کہتا ضرورت ہی کیا ہے, ضرورت کیا ہے اس چیز کی ہمیں, کیوں؟ بس مل جائے کھا لو, رات کو سو جاؤ. نہیں سمجھے بات؟ جو شیخ نے کہہ دیا وعدہ لے لیا, وہ وعدہ وفا ہو گیا. لوگ ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. ہنسنے والوں مجھے دیکھ دیکھ کے کیوں ہنستے ہو؟ ہنسنے والوں مجھے دیکھ دیکھ کے کیوں ہنستے ہو؟ یہ نہ ہو تم کو بھی محبت یہ دیوانہ بنا دے. بات سمجھ رہی ہے؟ تو میرے بھائیو, to cut short now, I stop my conversation. آپ پورا میسج ہمیں پہنچ چکا ہے کہ زندگی کو بنانا ہے تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ جائیں, نیت صحیح ہو, اطاعت پوری ہو, جو شیخ کے اس پہ عمل پورا ہو, چاہے کتنی صوبتیں مصیبتیں ہوں. حبل کے پیچھے چلنا ہے تو پھر ساتھ ہی چلنا ہے. وہ حرام کہے تو وہ حرام ہی ہے, وہ حلال کہے تو وہ حلال ہی ہے. بس ختم. کوئی بھی ایسا مرید ناکام ہو نہیں سکتا. سوال ہی ناکام وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی منشا کے ساتھ چلتے ہیں, اپنی خواہشات کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے باوجود بھی it's nothing wrong with them. Chicken or ham is wrong with eggs. I hope you understand your body. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے باتیں کی ہیں سنی ہیں,
उस पर हमें करने की तौफीक वाक़ताना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो ये अज़ान दे जवान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी फ़ातिहि उम्महातिल मुमिनीन ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व सुलूबना हस्दना व जद्दना ख़त्मना व लना कुल्ला सालिकिन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब या मुसर्रिफ़िल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक अल्लाहुम्मा सम्मितना अल ईमान व अमितना अल ईमान व अहशरना यौमल क़ियामति मअल ईमान अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इस्तअमिलना बिसुन्नतिही व नफ़अना बिमुहब्बतिही व अशरना फी ज़ुमरतिही या करीम अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना या दाफ़िअल बलिय्यात इश्फ़ बलिय्यातना या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ अमराज़ना अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समई अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना वअज़वाजिना व मशायिख़िना व जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाअ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।